السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علیہ السلام مدد۔ یہ مناظرہ اہل سنت مذہب کے مشہور معروف مناظر عابد شیخ کے ساتھ ہوا تھا، تقریباً 2 سے 3 سال پہلے۔ یہ مناظرہ مشتمل تھا موضوع خلافت پر، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے مذہب اہل سنت کے مناظر پر ابتدا سے لے کر آخر تک کوئی ایک دلیل بھی جناب ابوبکر، عمر، عثمان کی خلافت پر نہیں دی، یعنی نہ ہی کوئی قرآن کی آیت پیش کی اور نہ ہی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کی، جہاں سے واضح ہو کہ ابو بکر کو اللہ نے خلافت دی تھی، جہاں سے واضح ہو کہ عمر کو اللہ نے خلافت دی تھی، جہاں سے واضح ہو کہ عثمان کو اللہ نے خلافت دی تھی، اور نہ ہی کوئی روایت پیش کی جہاں سے واضح ہو کہ ابو بکر، عمر، عثمان کو نبی کریم نے اپنی زندگی میں خلیفہ مقرر کیا ہو۔ اہل سنت مناظر نے کوئی ایک بھی دلیل نہیں دی۔ اہل سنت مناظر سورہ نور کی آیت نمبر 55 لے کر آیا اور کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ خلیفہ بنائے گا امت محمد میں، اور یہاں پر جمع کا صیغہ ہے اور جمع مراد 3 ہے، اور وہ 3 ابو بکر، عمر، عثمان ہے۔ اب دلیل دیکھیں، جس انسان کے پاس عقل نہیں ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ یعنی میں ایسے مثال دوں کہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ ایک ہے لیکن جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے لیکن جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کبھی کبھی جمع کا صیغہ جو ہے واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جمع کا صیغہ جو ہے 3 اور 3 سے زیادہ پر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اہل سنت کے علماء کرام بھی ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ اب قرآن کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا اس کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، پہلی شرط جو اللہ نے رکھی ہے ایمان کی رکھی ہے۔ اب اللہ خلیفہ بنائے گا امت محمدی میں جو ایمان پر ہوگا، تو جناب ابو بکر پہلے سے ہی ایمان پر نہیں تھا، نہ ہی جناب عمر ایمان پر تھا، اور نہ ہی جناب عثمان ایمان پر تھا۔ انہوں نے تو بعد میں اسلام قبول کیا ہے، تب بھی ایمان پر نہیں تھے۔ اب ابو بکر کا ایمان پر نہ ہونا تو خلافت کیسے ملے گی؟ عمر کا ایمان پر نہ ہونا تو خلافت کیسے ملے گی؟ عثمان کا ایمان پر نہ ہونا خلافت کیسے ملے گی؟ دوسری شرط یہ ہے کہ نیک ہوں، یعنی ان کے عمل نیک ہوں، تو اب نہ ہی ابو بکر کے عمل نیک، نہ ہی عمر کے عمل نیک، نہ ہی عثمان کے عمل نیک۔ جناب اہل سنت کی کتب میں حوالہ موجود ہے، جناب ابو بکر جو ہے لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، جناب عمر لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، یعنی خلفائے ثلاثہ بدتمیزی کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے مسلمانوں کو، تو یہ نیک عمل کیسا ہوا؟ نہ ہی یہ صالح تھے۔ اب ان میں یہ 3 صفات ہی نہیں پائی جاتی۔ جب خلفائے ثلاث ابو بکر، عمر، عثمان میں 3 صفات ہی نہیں پائی جاتی تو ان کے لیے اللہ نے کیسے وعدہ مکمل کیا؟
اہل سنت کا مناظر لا علم سب سے پہلے تو اس کو چاہیے تھا کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت لے کر آئے جس سے ثابت ہو کہ ابو بکر عمر عثمان کو اللہ نے خلافت دی ہے۔ اس کے بعد بھی نبی کریم کی کوئی ایسی آیت پیش کرتا جس سے ثابت ہو کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر عمر عثمان کو خلافت دی ہے۔ نہ ہی کوئی ایسی آیت پیش کی اور نہ ہی کوئی ایسی روایت پیش کی اہل سنت کے مناظر نے۔ اب مذہب اہل سنت کی کتب میں یہ موجود ہے کہ خداوند متعال نے جو وعدہ کیا تھا کہ امت محمدی میں خلافت دوں گا، تو اللہ نے خلافت دی، اور اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر مسلمانوں کو بتایا کہ علی بن ابی طالب اور اولاد علی مہدی علیہ السلام یہ 12 خلیفہ ہیں جن میں ایمان کی صفت پائی جاتی ہے۔ ولادت سے لے کر شہادت تک ان میں ایمان کی صفت ہے، اور یہ نیک ہیں اور یہ صالح ہیں۔ اسی لیے خداوند متعال نے ان کو خلافت کا عہدہ دیا ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، یعنی شیعہ سنہ قطب سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ نے ان کو خلافت دی ہے۔ اور اس مناظرے کے درمیان میں اہل سنت کے مناظر عابد شیخ نے ایک روایت پیش کی تھی 12 خلفاء پر، اور اس نے وہ روایت پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ 12 خلفاء جو ہیں وہ اہل بیت ہی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور وہی اہل بیت ہیں۔ اب اہل سنت مناظر کا عقل کام نہیں کر رہا تھا کہ کون سی دلیل لے کر آئے، جا کے نہج البلاغہ کا ایک خطبہ لے کر آیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مناظرہ مشتمل ہوتا ہے شرائط پر، قواعد پر۔ شرائط قواعد میں یہ تھا کہ دلیل جو ہے وہ دی جائے گی قرآن سے اور روایات سے۔ اب اہل سنت مناظر نے نہ ہی قرآن پیش کیا اور نہ ہی کوئی ایسی روایت پیش کی، یعنی نہ ہی کوئی ایسی قرآن کی آیت پیش کی اور نہ ہی کوئی ایسی روایت پیش کی جہاں سے ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ کوئی ایسی دلیل نہیں تھی۔ آخر تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ایک دلیل پیش کریں جس سے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت ثابت ہو، لیکن اہل سنت مناظر آخر تک پیش نہیں کر سکا۔ اور جب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے جو نہج البلاغہ کا خطبہ سینڈ کیا ہے، کیا یہ روایت ہے؟ تب بھی جواب نہیں دے رہا ہے۔ کیا یہ قرآن کی آیت ہے؟ تب بھی جواب نہیں دے رہا ہے۔ کیا یہ خطبہ قرآن کے مطابق موافق ہے؟ تب بھی جواب نہیں دے رہا ہے۔ جب اتنا لا علم شخص، جس کے پاس عقل بھی نہ ہو، جس کے پاس ذہن بھی نہ ہو، اس کو جا کر اہل سنت والے مناظر بناتے ہیں اور وہ شیعوں کے مقابلے میں لے کر آتے ہیں، افسوس، صدا افسوس۔ دوسری بات یہ کہ میں نے اہل سنت کی کتب سے حوالہ پیش کیا جس میں موجود تھا کہ رسول نے فرمایا کہ 12 خلفاء ہوں گے میری امت میں سے، پہلا خلیفہ علی بن ابی طالب ہوگا اور آخری خلیفہ محمد مہدی علیہ السلام ہوگا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا رسول کے ذریعے سے، اور رسول کا
قول بھی حجت ہے، رسول کا فعل بھی حجت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے واضحاً حکم دیا ہے جو رسول بیان کرے گا وہ اللہ کے کلام کے مطابق بیان کرے گا۔ اب جب رسول اللہ کے کلام کے مطابق بیان کر رہا ہے اور فعل کو انجام دے رہا ہے، قول بیان کر رہا ہے، تو وہ فعل بھی ہمارے لیے حجت ہے، وہ قول بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اب یہاں پر رسول خدا نے جو فرمایا میری امت میں سے 12 خلفاء ہوں گے، پہلا خلیفہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آخری خلیفہ محمد مہدی علیہ السلام، اور یہی روایت اہل سنت مناظر عابد شیخ نے پیش کر کے میرے حق میں واضحاً ثبوت دیا کہ شیعہ مذہب والے اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور تمام دوست اس مناظرے کو ضرور دیکھیں، آخر تک دیکھیں۔ اور یہ مناظرہ 4 گھنٹے 20 منٹ پر مشتمل تھا، جس کو اہل سنت کے لوگوں نے میری وائس کو کاٹ دیا ہے، اور بعض وائس اس میں اس کو چلایا ہی نہیں ہے، حذف کر دیا، اور بعض کو چلایا ہی نہیں ہے، ایسے ہی مناظرے کی کلپ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی، کیونکہ انہوں نے تو کوئی دلیل نہیں دی، کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ شیعہ کتب سے دلیل دے، اور انہوں نے شیعہ کتب سے کوئی دلیل نہیں دی، اور جو 1-2 حوالے پیش کیے ان کا رد میں نے شیعہ کتب سے دے دیا، اور آخر تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ایک آیت پیش کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مناظرے کا آغاز کیا جائے۔ میرا نام شیخ محمد حسن نجفی نجف الاشرف سے ہوں۔ آغا صاحب بسم اللہ کریں اور مناظرے کی ابتدا کریں۔ آپ نے جو دعویٰ کی تھی اس دعویٰ کے مطابق آپ دلیل پیش کریں، انشاءاللہ بعد میں اس کا رد پیش کیا جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ واحبابہ واولیاء امتہ وبارک وسلم واللعنۃ اللہ علی اعدائہم الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک ھم الفاسقون۔ عزیزان گرامی، دوستان محترم، اس احکر نے سورہ نور آیت نمبر 55 یعنی آیت استخلاف پڑھیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا۔ یہاں پر چند نکات کی طرف میں تمام احباب کا توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ منکم فرمایا، یعنی جو وقت نزول آیت لوگ موجود تھے یہ خطاب ان سے ہے۔ منکم کا مطلب یہی ہے کہ تم میں سے، اور تمام کے تمام صیغے اس آیت میں جمع کے استعمال ہوئے ہیں، یعنی اور عربی میں جمع سے کم از کم 3 بندے مراد ہوتے ہیں، یعنی کم از کم اس آیت میں سے 3 بندے ایسے ہوں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ بھی کیا اور ان کو حسب وعدہ خلافت بھی ملی ہو، اور وہ تینوں اس آیت کے نازل ہونے کے وقت موجود ہوں۔ تو میرے مد مقابل دوست سے یہ سوال ہے کہ کم از کم 3 بندے ایسے آپ بتائیں
جو وقت نزول آیت موجود بھی ہوں اور ان کو خلافت بھی ملی ہو۔ ہمارے مطابق تو وہ تینوں جو ہیں کم از کم 3 جو خلفاء ہیں وقت نزول آیت جو موجود تھے وہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، اور ان میں مولا کائنات بھی ہیں، لیکن کم از کم 3 کا انتخاب کرنا ہے تو ہماری طرف سے 3 یہ ہیں۔ برائے کرم آپ بھی ان تینوں کے نام بتائیں جو بقول آپ کے اس آیت کے مصداق ہیں۔ بھی صدر معین کر دیا ہے، آپ اپنے وائس چھوڑ کر آخر میں اینڈ لکھ لیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے، پھر جو آگے میں بولوں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سے مشورہ لینے آئے تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ ابن میسم البحرانی شرح نہج البلاغہ شیعہ حضرات کی موت پر کتاب ہے، لکھتا ہے ثم وعدنا بموعود، پھر اس نے ہم سے وعدہ کا اعلان فرمایا۔ کس نے؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کا اعلان فرمایا۔ یہ مولا کائنات سیدنا عمر فاروق کو فرما رہے ہیں۔ وهو النصر والغلبۃ والاستخلاف فی الارض، اور وہ وعدہ مدد اور غلبہ اور زمین میں خلیفہ بنانا ہے۔ کما قال وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ضرور بضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ وَكُلُّ وَعْدٍ مِّنَ اللَّهِ فَهُوَ مُنْجَزٌ لِعَدْمِ الْخَلْفِ فِي خَبْرِهِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ بہر صورت پورا ہونے والا ہے کیونکہ اس کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ فاروق اعظم جب مولا کائنات سے مشورہ لینے آئے اس وقت مولا کائنات نے جو فرمایا، نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے کہ نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ پر ہیں۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ شرح نہج البلاغہ ابن میسم البحرانی نے تصریح فرما دی کہ یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یعنی مولا کائنات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان خلفاء میں سے مانتے تھے جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں وعدہ فرمایا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قرآن کریم، برہان رشید کی آیت اور مولا کائنات کے خطبے سے ثابت ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قرآن کریم برہان رشید سے شیخین کریمین علیہ السلام کی خلافت حقہ کے لیے تیسرا دلیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو جو کوئی تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ تبارک تعالیٰ محبت کردہ ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پر نرم دل ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، واللہ واسع علیم، اللہ تبارک تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ اس آیت کے تحت شیعہ حضرات کی معتبر ترین
قرآن کریم قرآن رشید کی تفسیر مجمل بیان شیخ تبرسی لکھتا ہے ہم ابو بکر و اصحابہ الذین قاتلوا اہل ردہ، یہ خوش نصیب جماعت حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے مرتدین کے خلاف قتال کیا۔ یعنی یہ تیسری آیت ہو گئی قرآن کریم قرآن رشید سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق کا ثابت کرنے کے لیے۔ اور جو صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں 6 صفات بیان فرمائی ہیں مومنین کی، وہ کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صادق آتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جناب والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق کا ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم قرآن رشید کی چوتھی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل المخلفین من الاعراب، آپ فرما دیں ان اعرابیوں سے جو پیچھے رہ گئے تھے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، تم ان قریب ایسی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت جنگجو ہیں، تو قاتلونہم او یسلمون، تم ان سے قتال کرو یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اجر حسن عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم نے روح گردانی کی جیسا کہ تم نے روح گردانی کی تھی پہلے، يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عذاب علیم عطا کرے گا۔ سورہ فتح آیت نمبر 16، اس کے تحت شیعہ حضرات کی معتبر ترین تفسیر مجمل بیان علامہ تبرسی لکھتا ہے کہ یہ جو جنگجو قوم ہے جس کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کون تھے اور ان سے قتال کن لوگوں نے کیا، تو علامہ تبرسی لکھتا ہے ہم بنو حنیفہ مع مسلمۃ الکذاب، وہ بنو حنیفہ قبیلہ اور مسلمہ کذاب تھا۔ تو جناب والا مسلمہ کذاب اور بنو حنیفہ قبیلے سے سیدنا صدیق اکبر نے جہاد کیا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرو گے اس کی، یعنی کس کی، جو جنگ لڑ رہا ہے۔ جنگ کس نے لڑی؟ بنو حنیفہ سے صدیق اکبر نے۔ فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم نے اطاعت کی، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اجر حسن عطا فرمائے گا۔ تو جناب والا خلیفہ برحق کی اطاعت پر ہی اجر حسن ملتا ہے، نہ کہ خلیفہ ناحق کی اطاعت پر۔ سیدنا صدیق اکبر کی اطاعت پر اللہ تبارک تعالیٰ اجر حسن عطا فرما رہا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر کی خلافت حق کا ہوئی۔ الحمدللہ علی ذالک، یہ صدیق اکبر کی خلافت حق کا ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم قرآن رشید کی چوتھی آیت تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اہل سنت برادر کی دعوت تھی کہ میں خلفاء ثلاثہ کی خلافت مذہب شیعہ کی کتابوں سے ثابت کروں گا۔ بھائی نے اپنے شروط بھیجے، میں نے اپنے شروط بھیجے۔ سب سے پہلی میری شرط جو سب گروپ والوں کو کہوں گا دیکھیں، اور اہل سنت برادر کو عرض کروں گا کہ میری شرط نمبر 1 کو پہلے دیکھیں۔ شرط نمبر 1 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ شرط نمبر 1 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی بھائی روایت یا حدیث پیش کرے گا وہ قرآن کے مطابق ہو، اور قرآن اور روایات سے خلافت پیش کرے گا۔ تو بھائی یہاں پر آپ نے جو نیج البلاغہ کا حوالہ دیا ہے، یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے؟ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے جو نیج البلاغہ کا حوالہ دیا ہے یہ روایت ہے یا حدیث ہے؟ تھوڑا سا مجھے واضح کر کے بتائیں۔ بھائی پہلی شرط کے آپ خلاف جا رہے ہو، پہلی شرط کے آپ خلاف جا رہے ہو۔ آپ نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص دونوں طرفین کی شروط کے خلاف نہیں جائے گا، تو پہلی شرط کے آپ خلاف جا رہے ہو۔ میں نے کہا کیا لکھا ہے کہ آپ جو بھی بات کریں گے خلفاء ثلاثہ کی خلافت پر تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں کریں گے۔ پہلی شرط پر کہ آپ خلاف گئے ہو، آپ نے فوراً جو ہے نیج البلاغہ اٹھا کر لے کر آئے ہو۔ بھائی میں نے مانگا ہے کہ آپ خلافت قرآن سے ثابت کرے اور روایات سے، آپ نے فوراً نیج البلاغہ پیش کر دیا ہے۔ عجیب آپ نے جو ہے دلیل پیش کی ہے۔ بھائی آپ کو اگر اپنی دعویٰ کے مطابق دلیل پیش کرنی ہے تو آپ قرآن مجید کی آیت لے کر آئیں،
اور دوسری بات، قرآن مجید کی آیت کے بعد میں آپ فوراً جو ہے ایک دو حدیث لے کر آئیں، اس کے بعد میں رد پیش کروں گا. بھائی کو ابھی تک میری شرط نمبر 1 سمجھ میں نہیں آئی ہے. جب بھائی کو شرط نمبر 1 سمجھ میں نہیں آئی تو یہ مناظرہ کیسے کرے گا؟ مناظرے کا اصول ہے سب سے پہلے شروط کو پڑھا جاتا ہے، شروط کو سمجھا جاتا ہے. شرط نمبر 1 کو تو سمجھے. شرط نمبر 1 میں نے کیا لکھا ہے؟ بھائی جو بھی خلافت ثابت ہوگی وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوگی. بھائی نیج البلاغہ اٹھا کر آیا ہے. بھائی پہلے شرط نمبر 1 کو تو اچھی طرح سے پڑھو. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے نمبر اول پر جو میں نے شرط لکھی تھی وہ شرط کیا تھی؟ میں نے شرط جو لکھی تھی وہ شرط یہ تھی کہ بھائی جو بھی روایات احادیث سے آپ خلافت ثابت کریں گے یا قرآن سے ثابت کریں گے، یعنی قرآن اور احادیث کی روشنی میں خلافت ثابت کریں گے، اس کے علاوہ آپ نہیں جائیں گے. یعنی قرآن اور احادیث کی روشنی میں ثابت کریں گے. آپ نے نیج البلاغہ اٹھا کر لے کر آئے ہیں. یہاں پر نہ روایت ہے نہیں کیا. باقی جو آپ نے سورہ نور آیت 55 بھیجی ہے تو سورہ نور آیت 55 کی میں تفسیر سینڈ کر دیتا ہوں. سورہ نور آیت نمبر 55 سے کیا مراد ہے وہ تفسیر میں سینڈ کر دیتا ہوں. مذہب شیعہ سے تفسیر مجمل بیان سے سینڈ کر دیتا ہوں. تفسیر بیان سے سینڈ کر دیتا ہوں. تفسیر عیاشی سے سینڈ کر دیتا ہوں. تفسیر نور سے سینڈ کر دیتا ہوں. آیت نمبر 55 کی تفسیر اس میں میل اشکال نہیں ہے، میں ابھی سینڈ کر رہا ہوں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے، انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے نہیں فرمایا ہے کہ سورہ نور آیت نمبر 55 سے مراد جو ہے خلافت ابو بکر یا خلافت عمر یا خلافت عثمان ہے یا خلفائے ثلاثہ ہے. یہاں پر تو کہیں نہیں فرمایا ہے. آپ نے کیسے یہ آیت سینڈ کی ہے؟ تو آپ نے کہا ہے کہ سورہ نور آیت نمبر 55 سے مراد یہ ہے، یہ خلفائے ثلاثہ ہے. کیسے آپ نے کہا ہے؟ یہاں پر تو آپ نے کوئی ایک تفسیر نہیں بھیجی ہے، نہ ہی تفسیر نور بھیجی ہے، نہ تفسیر عیاشی بھیجی ہے، نہ تفسیر بیان بھیجی ہے، نہ تفسیر مجمل بیان بھیجی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ سورہ نور آیت نمبر 55 سے مراد خلفائے ثلاثہ ہیں؟ یہ تو آپ کی بات ہی غلط ہے بھائی. آپ کیسے بھیج سکتے ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے شرط اول نہیں پڑھی، آپ نے شرط اول کے مطابق بات نہیں کی ہے. آپ پہلے شروط کو تو سمجھیں، شروط کے مطابق تو بات کریں. آپ شروط کے خلاف جا رہے ہیں. والسلام. السلام علیکم. یہ سورہ نور آیت نمبر 55 کی میں نے تفسیر بھیج دی. آپ نے کہا ہے کہ آیت نمبر 55 سے مراد جو ہے خلفائے ثلاثہ ہیں، اور آپ نے جو ہے نیج البلاغہ کا خطبہ بھی ساتھ میں بھیجا ہے. یہ سورہ نور آیت نمبر 55 کی میں نے تفسیر بھیج دی ہے. یہاں پر کوئی مراد نہیں ہے، خلفائے ثلاثہ مراد نہیں ہے بھائی. سورہ نور آیت نمبر 55 غور سے پڑھیں. یہاں پر جو ہے خلافت علی بن ابی طالب اور خلافت امام مہدی علیہ السلام ہے، نہ کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت ہے بھائی. ان میں احادیث بھی ہیں، احادیث بھی غور سے پڑھیں. اور رسول خدا کی احادیث بھی ہے. رسول خدا نے کہا ہے کہ آپ جو ہے میں آپ لوگوں کے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. قرآن کو لو اور اہل بیت کو لو. اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت سے مراد ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر آگے. یعنی اللہ یہاں پر بیان یہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کا نبی بیان یہ کرنا چاہتا ہے یہاں پر خلافت علی بن ابی طالب اور امام مہدی علیہ السلام کی خلافت، نہ کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت ہے بھائی. یہاں پر یہ نہیں بیان ہے کہ اس سے مراد خلفائے ثلاثہ کی خلافت ہے. یہاں پر کہاں پر لکھا ہوا ہے اس عبارت میں کہ یہاں پر مراد خلفائے ثلاثہ کی خلافت ہے؟ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے منہم فقیل ہم ابو بکر و اصحابہ. ایک قول کے مطابق کہ ابو بکر اور اس کے اصحاب ہیں. ایک قول کس کا؟ رسول خدا کا نہیں بھائی، یہ علماء کرام کا قول ہے. ایک علماء کرام کے قول کے مطابق یہ ابو بکر اور اصحاب ہیں. ایسے نہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے، ایسے نہیں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ایسے نہیں کہ اللہ نے فرمایا بھائی. یہاں پر منہم اور کیل لکھا ہوا ہے. کیل سے مراد رسول خدا نہیں ہے، رسول خدا کا قول نہیں ہے. میں نے شرط اول کو آپ نے پھر غور سے نہیں پڑھا. شرط اول میں ہے کہ جو بھی آپ بات کریں گے وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں کریں گے. آپ یہاں پر علماء کی کیل لے کر آ رہے ہیں. علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر اور اصحاب ہیں. بھائی علماء کی قول تو قابل قبول نہیں ہے جبکہ بات قرآن اور احادیث کی ہو رہی ہے. آپ احادیث اور قرآن سے پیش کریں. اگر آپ احادیث اور قرآن سے پیش نہیں کر سکتے ہیں تو بات سیدھی کریں، مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے منہم فقیل ہے ہم ابو بکر و صحابی. منہم وکیل ہے، منہم وکیل ہے. بعض علماء میں سے جن کا قول یہ ہے کہ ابو بکر و صاحب ہیں. عجیب و غریب آپ نے بات کر دی ہے بھائی. یہاں پر علماء کو قول نہیں چلیں گے بھائی. یہاں پر آپ دلیل قرآن سے لے کر آئیں اور احادیث روایات سے دلیل لے کر آئیں تو آگے بات کریں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अस्सलाम वालेकुम। अजीब व गरीब आप इंसान हो यार, मुनाजिर हो, ऐसा मुनाजिर होता है। आप जब खिलाफत मजहब शिया के कुतुब से साबित कर रहे हैं तो मैं रद्द मजहब शिया के कुतुब से साबित करूंगा, ना कि अहले सुन्नत के कुतुब से। यार अजीब मुनाजिर हो। आपको तो मुनाजरे का उसूल का ही पता नहीं है, तो आप कैसे मुनाजरा कर रहे हो? बहुत मुझे अफसोस हुआ यार। कलाम आपका अच्छा है लेकिन आपको मुनाजरे का पता नहीं है। आप जब खिलाफत मजहब शिया के कुतुब से साबित कर रहे हो तो मैं रद्द मजहब शिया के कुतुब से साबित करूंगा। वाह वाह, एंड है, आगे मैसेज करें। वसलाम। जनाब आली मुबल्लिग आज़म जनाब इस्माइल से लेकर अब तक मुनाजरे का उसूल ये है कि जो भी शख्स दावा करेगा मुखालिफ के कुतुब से, उससे दलील पेश करेगा तो रद्द भी उसी से पेश किया जाएगा। मसलन कैसे आपने दावा की कि हम मजहब शिया के कुतुब से खिलाफत सलासा साबित करेंगे, तो मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं अपने कुतुब से आपको रद्द पेश करूँ, खिलाफत सलासा का रद्द पेश करूँ अपनी कुतुब से, ना कि अहले सुन्नत की कुतुब से। ये कहाँ का उसूल है? आपको तो मुनाजरे के उसूल का पता नहीं है, आपको तो मुनाजरे अलिफ बा का पता नहीं है, आपको तो मुनाजरे के जीम का पता नहीं है, तो आप मुनाजरा कैसे करने आए बंदा हकीर शेख मोहम्मद हसन नजफी के साथ, जबकि आपको मुनाजरे का पता नहीं है, मुनाजरे के उसूल का पता नहीं है, मुनाजरे के कवायद का पता नहीं है भाई। वसलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली बात यह है कि अभी सदर की ज़रूरत ही नहीं है, अभी नहीं है, जब ज़रूरत पड़े आप आ जाएं बात करने के लिए। दूसरी बात यह है कि अभी भाई ने जो दलाइल पेश किए थे वो नहजुल बलागा से कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम के नहजुल बलागा में लिखा हुआ है, मौला ने खुतबे में फरमाया है कि खिलाफत जो है मसलन सलासा की, मसलन इसी तरह से भाई ने कहा है। भाई शर्त अव्वल को भाई ने पढ़ा है? शर्त अव्वल मेरी क्या लिखी हुई है? शर्त अव्वल में लिखा हुआ है कि जो मजहब अहले सुन्नत वाला खिलाफत साबित करेगा कुरान और अहादीस की रोशनी भी करेगा। नहजुल बलागा हदीस है, नहजुल बलागा रवायत है। भाई शर्त अव्वल को ही आप नहीं समझ पाए तो आप क्या मुनाजरा करेंगे आगे? और आपकी अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़े आप आएँ बात करने के लिए। वसलाम। खामोश रहें, आप खामोश रहें। जिसके साथ मुनाजरा है उसके साथ मुनाजरा चल रहा है, वरना आपको रिमूव कर दूंगा, ठीक है? आप खामोश रहें, जिसके साथ मुनाजरा है उसके साथ मुनाजरा चल रहा है। ग्रुप मेंबरान इस बात को देख रहे हैं कि भाई अहले सुन्नत का बिरादर बार बार बीच में टांग अड़ा रहा है, दो बंदों को आपस में मुनाजरा करना नहीं देता। कभी कहता है कि उसूल सही नहीं है, कभी कहता है इल्म मुनाजरा की तारीफ करे, कभी कहता है क्या, कभी कहता है क्या। जिसके साथ मुनाजरा है उसके साथ मुनाजरा तो मुझे करने दें, बाद में आप आना, आपके साथ भी मुनाजरा रखूंगा और आपके साथ तो बात। अभी फलक को पड़ा दिल जलों से काम नहीं, जला के राख न कर दूं तो दाग नाम नहीं। जनाबे वाला आपकी ये हालत है, मैं तो समझा तो कोई मेरे सामने मुजतहिद आ गया। मैं तो इतनी बड़ी लंबी लंबी लिस्टें लेके आया था आपके शिया मज़हब की कुतुब से, शेखैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अजमईन की खिलाफत हक्का साबित करने के लिए, लेकिन ये क्या, आप तो यहीं पर ढेर हो गए। मैंने अर्ज़ किया था आपसे कि अल्लाह तबारक तआला ने जो वादा फरमाया, वादा किया अल्लाह तबारक तआला ने तुम में से, तो ये तुम में से ये कौन लोग हैं? कम से कम 3 बंदे ऐसे बताएं जिनसे अल्लाह तबारक तआला वादा फरमा रहा है। कम से कम 3 हो, क्योंकि जमा से अरबी में कम से कम 3 बंदे मुराद होते हैं। तो 3 बताएं ना आप, कम से कम वो कौन है 3? आपने कहा कि मौला अली और इमाम मेहदी हैं। इमाम मेहदी कहाँ रहे जनाबे वाला? ये आयत जब नाजिल हुई थी तब की बात हो रही है, क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक तआला ने लफ्ज़ फरमाया है मिनकुम। क्या मतलब है? तुम में से। अगर इससे मुराद गायबीन मुराद होते तो लफ्ज़ मिनकुम ना आता। आयत तो इस तरह भी बन सकती थी, वदल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। मिनकुम इसमें क्यों लफ्ज़ आया? जाहिर सी बात है इससे मुराद हाजरीन से खिताब है, यानी जो उस वक्त मौजूद थे उनसे खिताब है। वदल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, वादा किया अल्लाह तबारक ने उनसे, तुम में से। तो 3 कम से कम आप वो खुलफा बताएं जिनको अल्लाह तबारक तआला ने वादे के मुताबिक खिलाफत भी थी हो, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला वादा खिलाफी नहीं करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। जब अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता तो जाहिर सी बात है जिनसे खिलाफत का वादा किया उन्हीं को खिलाफत मिली। और आपने कहा कि इससे मुराद इमाम मेहदी है,
تو حاضرین میں سے کون مراد ہیں؟ حاضرین میں تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا کائنات مراد ہوئے۔ اور جناب والا میں نے قرآن کریم برہان رشید کی 4 آیات پیش کی ہیں، ان چاروں کا جواب دو۔ سورہ نور آیت نمبر 55، اور آپ نے کہا کہ نہج البلاغہ کا جو ہے وہ روایت نہیں ہے، مولا کائنات امام معصوم آپ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ تو آپ نے خود نے جو ہے اپنے مذہب کو جڑ سے اکاڑ کر پھینک دیا۔ امام اول مولا کائنات کے فرامین کو آپ جھٹلا رہے ہیں اور نہج البلاغہ کو نہیں مان رہے، تو آپ کا مذہب شیعہ کیسے باقی رہے گا؟ سورہ نور آیت نمبر 55 ایک آیت ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 54 آیت نمبر 2، سورہ فتح آیت نمبر 16، یہ 3 آیتیں ہو گئی خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خلافت حقہ ثابت کرنے کے لیے۔ برائے کرم اس کا جواب دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا یہ چوتھی قرآن کریم برہان رشید کی آیت بھی لیتے جائیں شیخین کریمین کی خلافت حقہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تحریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس کے تحت شیعہ حضرات کی معتبر ترین تفسیر قمی، تفسیر صافی میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ ان ابا بکر یلی الخلافت بعدی ثم من بعدہ ابو کے، میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوگا۔ آپ حدیث کہہ رہے تھے نا، یہ حدیث آ گئی جناب والا کتنے صاف الفاظ میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے، ثم بعدہ ابو کے، اور اس کے بعد تمہارے والد گرامی یعنی حضرت عمر فاروق۔ شیعہ حضرت کی معتبر ترین تفسیر قمی، تفسیر صافی میں یہ بات مرقوم ہے۔ اور جناب والا آپ نہج البلاغہ کا جواب دیں۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے خطبات ہیں، مولا کائنات تمہارے امام اولین ہیں، امام معصوم ہیں، اس کی بات تم کیسے ٹھکرا رہے ہو؟ اگر مولا کائنات کا جو فرمان ہے وہ آپ کے شیعہ مذہب کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو پھر شیعہ مذہب باقی کیسے رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا یہ قرآن کریم برہان رشید کی 5ویں آیت شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی خلافت حقہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم برہان رشید میں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، نیز وہ مال ان غریب مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ کون سچے ہیں؟ للفقراء المہاجرین، مہاجرین کو، جملہ مہاجرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں سچا فرما رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ مہاجرین سچے ہیں تو ان سچوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ یہ خلیفہ ہے، تو یہ بات سچوں کی بھی سچی ہوئی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو مہاجرین نے انہوں نے بیعت کی متفقہ طور پر، تو سچوں کی یہ بات بھی سچی ہوگی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر خلیفہ برحق ہوں گے، کیونکہ مہاجرین جھوٹے تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے گواہی دی ہے یہ سچے ہیں، تو سچے جو بات کریں گے وہ بھی سچی ہوگی۔ تو سچوں نے کیا کہا کہ صدیق اکبر خلیفہ ہیں۔ جناب والا الحمدللہ رب العالمین، یہ 5ویں آیت ہو گئی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی خلافت حقہ ثابت کرنے کے لیے۔ آپ کے مذہب میں اگر ذرہ برابر دم خم ہے تو ان کا جواب لاؤ۔ جناب والا بھاگنے نہیں دوں گا اب تمہیں، نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اور مولا کائنات نے نہج البلاغہ مکتوب نمبر 6 میں خود گواہی دی کہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے
جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی بیعت کی، یعنی مہاجرین کو اللہ تبارک و تعالی نے سچا فرمایا، اور مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ انہی مہاجرین نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو اور مجھے خلیفہ بنایا، یعنی سچوں نے ان چاروں کو خلیفہ بنایا، تو ظاہر سی بات ہے یہ بات بھی ان کی سچی ہوگی، یعنی چاروں کی خلافت برحقہ ہوگی۔ مولا کائنات اپنی خلافت ثابت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی خلافت کا حوالہ دے رہے ہیں، یعنی ان کی خلافت حق ہوگی، خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی خلافت حق ہوگی، تب ہی مولا کائنات کی خلافت حق ہوگی۔ اسی مکتوب میں مولا کائنات فرماتے ہیں انما شورا للمہاجرین والانصار، بے شک انما فرمایا، کلمہ حصر فرمایا، محصور فرمایا شورا کو مہاجرین اور انصار میں۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ، اور مہاجرین انصار جس شخص پر جمع ہو جائیں، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور فرما دیں کہ یہ امام ہے، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کون ذالک للہ رضا، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، یعنی جس پر مہاجرین انصار جمع ہو جائیں اور کہہ دیں یہ خلیفہ ہے، تو اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ جناب والا یہ نہج البلاغہ ہے، مولا کائنات کا خطبہ ہے، اور مولا کائنات نے فرمایا خطبہ نمبر 125 میں کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو سواد اعظم سے الگ ہو جائے سمجھو کہ وہ شیطان کے حصے میں چلا گیا، اور ایسا نعرہ لگانے والے کو قتل کر دو، چاہے میرے اس امامے کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، یعنی میں خود ہی کیوں نہ ہوں، مجھے بھی قتل کر دو۔ اگر سواد اعظم کے ساتھ کوئی ساتھ نہ دے، یعنی الگ ہو جائے سواد اعظم کے ساتھ، تو سواد اعظم کس کے ساتھ تھا؟ یہ شیعہ حضرات کی معتبر کتاب فرق الشیعہ میں ہے، فصار مع ابی بکر سواد الاعظم والجمہور الاکثر فلبثوا معه وما عمر مجتمعین علیہ مراد بہما۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ سواد اعظم، جمہور اور اکثریت وابستہ ہو گئی، اور ان تمام نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے رضامند ہونے پر اجماع کر لیا۔ یہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اور خود شیعہ فرماتے ہیں کہ فصار مع ابی بکر سواد اعظم، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھا سواد اعظم، یعنی مولا کائنات دوسرے الفاظ میں کیا فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر کا ساتھ دو، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ کا نہج البلاغہ ہے۔ ابھی تو میں قرآن پاک اور نہج البلاغہ سے دور نہیں گیا جناب والا، ابھی تو بہت سارے حوالہ جاتے ہیں، ابھی تو انبار لگیں گے، کہاں جائیں گے جناب والا؟ آپ کو مانا ہوگا کہ صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کی خلافت برحقہ خلافت ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 125 میں فرمایا کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو اس سے الگ ہوگا وہ شیطان کے حصہ میں چلا جاتا ہے۔ سواد اعظم کون ہے؟ یہ شیعہ حضرت کا متمدن کتاب ہے، اصل شیعہ و اصولہا، اس میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ سواد اعظم اہل سنت ہے، یعنی مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی صدیق اکبر کے ساتھ ہو جاؤ، اہل سنت کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے ساتھ ہو جاؤ، جو اہل سنت سے کٹا وہ شیطان کے حصہ میں چلا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بھائی آپ نے وہی غلطی کر دی، میں نے شروط میں اوپر لکھا تھا کہ جو بھی آپ خلافت بیان کریں گے قرآن اور احادیث کی روشنی میں خلافت بیان کریں گے، آپ نے پھر بھی جو ہے نہج البلاغہ کے خطبے سینڈ کر دی ہیں۔
یعنی مولا علی علیہ السلام کے خطبے سینڈ کر دیے ہیں. بھائی جو ہمارے درمیان میں طے ہوا کہ آپ کی شرط مجھے منظور ہے، میری شرط جو ہے وہ آپ کو منظور ہے. میری شرط میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ جو بھی بات ہوگی قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوگی، ٹھیک ہے، اور قرآن اور احادیث کی روشنی سے آپ جو ہے خلافت ثابت کریں گے مذہب شیعہ کی کتب سے. آپ نے پھر جو ہے نہج البلاغہ لگا دی یہاں پر، یعنی بار بار آپ نہج البلاغہ لگا رہے ہیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے گفتگو کو، بار بار آپ نہج البلاغہ لگا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ جب شرط یہ تھی کہ بھائی آپ جو بھی ثابت کریں گے مذہب شیعہ کی کتب سے ثابت کریں گے، روایات اور احادیث قرآن کی روشنی میں، تو آپ نہج البلاغہ کیوں، نہج البلاغہ میں کون سی روایت ہے، نہج البلاغہ میں کون سی حدیث ہے، تھوڑا سا بیان کر کے مجھے بتائیں گے آپ نے پھر نہج البلاغہ سینڈ کی ہے. السلام علیکم. آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر آپ نے ایک حدیث سینڈ کی ہے جہاں پر نبی کریم کا فرمان ہے، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 12 خلیفہ گزریں گے اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. تو واقعی اس حدیث کا میں اقرار کرتا ہوں. یہ حدیث مذہب شیعہ کی کتب سے موجود ہے اور مذہب سنت کی کتب میں واضح لکھا ہوا ہے، اور مذہب شیعہ کی کتب میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث سے مراد خلافت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر خلافت مہدی علیہ السلام تک ہے. اس حدیث میں محل اشکال ہے ہی نہیں. خلافت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر خلافت امام مہدی علیہ السلام تک ہے. یہی 12 خلیفے ہیں جو رسول کے جانشین ہیں، جو رسول کے وصی ہیں، جو رسول کے وزیر ہیں، جو رسول کے خلیفہ ہیں. اس میں محل اشکال ہے ہی نہیں. میں ابھی جو ہے پک سینڈ کر دیتا ہوں. محل اشکال کی بات ہے ہی نہیں یہاں پر. بھائی رسول کی حدیث ہے، رسول کی حدیث کا کون انکار کرے گا؟ یہاں پر تو خلافت علی بن ابی طالب ہے، خلافت عمر نہیں ہے بھائی. یہاں پر تو خلافت حسن ابن علی ہے، یہاں پر خلافت ابو بکر نہیں ہے. یہاں پر تو خلافت حسین ہے، یہاں پر خلافت عثمان نہیں ہے بھائی. یہاں پر حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت میں 12 خلیفے آئیں گے جو رسول کے جانشین ہوں گے، جو رسول کے وزیر ہوں گے، جو رسول کے وصی ہوں گے. یہاں پر محل اشکال اس میں ہے ہی نہیں. یہ نبی کریم کی حدیث ہے، مذہب شیعہ مذہب سنت کے کتب میں موجود ہے. میں ابھی سینڈ کر دیتا ہوں اس کا حوالہ آپ کے پاس. والسلام. میں نبی کی حدیث سینڈ کر رہا ہوں، میں نے سینڈ کر دی ہے جہاں پر نبی خدا نے فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس کے ساتھ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 12 خلیفے آئیں گے، ان میں سے پہلا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوگا، آخری امام مہدی علیہ السلام ہوگا. اس میں میل اشکال ہے ہی نہیں، کسی کا بھی اس میں میل اشکال نہیں ہے. مذہب اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، وہیں سے آپ کو حدیث سینڈ کرتا ہوں. مذہب شیعہ کی کتب میں موجود ہے، وہیں سے حدیث سینڈ کر رہا ہوں. اس میں میل اشکال ہے ہی نہیں. میں تو اس حدیث کو میں اقرار کر رہا ہوں کہ 12 خلفاء سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جو ہے امام مہدی علیہ السلام. اس میں محل اشکال ہے ہی نہیں. میں حدیث کا اقرار کر رہا ہوں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بھائی آپ نے ابھی تک تو ایک آیت سینڈ نہیں کی ہے جس میں خلافت واضح لکھی ہو کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان خلیفہ ہیں. بھائی آپ نے پہلی آیت بھیجی، وہاں پر منہم فقیل لکھا ہوا ہے. منہم فقیل سے مراد علماء کرام کا قول ہے کہ ابو بکر. علماء کرام کا قول تو قابل قبول نہیں ہے. قول جو قابل قبول ہے وہ اللہ کے نبی کا ہے. یہاں پر تو آپ نے ایک روایت اور ایک قرآن کی آیت نہیں لگائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو دوسری حدیث سینڈ کی کہ نبی کریم نے فرمایا میری امت میں سے 12 جانشین ہوں گے. میں اقرار کر رہا ہوں 12 جانشین میں نے بھیج دیا ہے. میں نے حدیث بھیج دی ہے جس میں واضحاً لکھا ہوا ہے 12 امیرن. دوسری حدیث میں ہے 12 من اہل بیتی عطاہم اللہ، ٹھیک ہے، اور ان میں سے پہلا جو ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، آخری جو ہے قائم ہے امام مہدی علیہ السلام ہے، رسول کے 12 جانشین. یہاں پر تو واضح لکھا ہوا ہے، اس میں محل اشکال نہیں ہے. یہاں پر علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف اور امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں، یا ابو بکر عمر عثمان کے خلاف ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے جو یہ آیت حدیث بھیجی ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو خلافت ثابت کرنے آئے ہیں وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک تمام ائمہ کی خلاف ثابت کرنے آئے ہیں. اس میں محل اشکال نہیں ہے، اس کا کوئی اقرار نہیں کر سکتا. میں تو خادم ہوں، اس حدیث کو مان رہا ہوں، اقرار کر رہا ہوں، انکار نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ جو ہے خلافت ائمہ اطہار علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ائمہ اطہار کی خلافت ثابت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. حدیث آپ نے پیش کی، میں جو ہے مان رہا ہوں. یہ تو آپ نے میرے حق میں حدیث پیش کی ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی، جب آپ بات کر رہے تھے میں نے بیچ میں نہیں بولا تھا. میں ابھی بات کر رہا ہوں، دونوں بیچ میں بول رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ آپ
شروط کے مخالف کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ سب گروپ والے دیکھ رہے ہیں، جب میں بات کر رہا ہوں مجھے بات تو کرنے دیں۔ آپ دونوں بیچ میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں، بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ بھائی یہ تو حق نہیں ہے، یہ شرط کے خلاف ہے۔ شرط میں نے بیان کیا تھا جب کوئی مناظر بات کرے گا تو بیچ میں کوئی نہیں بولے گا، آپ کیوں بیچ میں بول رہے ہیں؟ پہلے مجھے بات کرنے دیں، کلیئر کریں۔ مبلغ اعظم سے لے کر ابھی تک دنیا کا اصول رہا ہے، آپ نے دعویٰ کی ہے، آپ نے کہا کہ میں مذہب شیعہ کی کتب سے خلافت ثلاثہ ثابت کروں گا، تو آپ ثابت کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میں رد پیش کروں گا مذہب شیعہ کی کتب سے آپ کی خلافت کا، لیکن آپ نے ابھی تک کوئی خلافت ہی ثابت نہیں کی ہے۔ آپ نے نہج البلاغہ حوالہ دیا، نہج البلاغہ کیونکہ میں نے شرط رکھی تھی کہ بھائی قرآن اور حدیث سے بات کریں گے، بار بار آپ نہج البلاغہ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے حدیث بھیجی، اس کا میں اقرار کر رہا ہوں کہ وہ حدیث ائمہ اطہر کے بارے میں ہے، وہاں سے خلافت علی بن ابی طالب امام مہدی علیہ السلام خلافت مراد ہے، وہاں سے میں نے پک نکال کر بھیجی ہے، وہاں سے خلافت علی بن ابی طالب امام مہدی علیہ السلام مراد ہیں، وہ تو میں اقرار کر رہا ہوں، میں مان رہا ہوں۔ آپ جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت ثابت کر رہے ہیں مجھے تو قبول ہے، میرے حق میں یہ ہے روایت۔ آپ جو امام مہدی علیہ السلام کی خلافت ثابت کر رہے ہیں تو مجھے تو قبول ہے۔ آپ جو ہے حسن مجتبیٰ کی خلافت ثابت کر رہے ہیں مجھے تو قبول ہے۔ آپ جو امام مہدی حسن عسگری، امام باقر کی خلافت ثابت کر رہے ہیں مجھے تو قبول ہے۔ 12 جانشین رسول نے کہا ہے کہ 12 جانشین آئیں گے اور واجب ہے ان کی اطاعت کرنا، واجب ہے ان کی جو ہے پیروی کرنا، واجب ہے ان کے قول فعل پر چلنا، مجھے تو قبول ہے۔ آپ نے روایت جو بھیجی ہے، حدیث بھیجی ہے، میرے حق میں ہے بھائی، میں تو حدیث کو مان رہا ہوں، میں نے خود پک نکال کر بھیجی ہے بھائی۔ السلام علیکم۔ گروپ والے سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو ثابت کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے ثابت نہیں کی ہے، آپ بار بار نہج البلاغہ کا حوالہ دے رہے ہو، میں نے شرط رکھی تھی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو روایت بھیجی وہ روایت میرے حق میں ہے، میں مان رہا ہوں، اقرار کر رہا ہوں اس روایت کا، وہاں سے مراد جو 12 خلفاء ہے وہ علی بن ابی طالب سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ہے۔ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر بھائی نے اسکرین شاٹ نکال کر بھیجیے، خدا کی قسم یہاں پر سارے گروپ والے دیکھیں، یہ جو ہے یہ نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ہے اور اصول عقائد میں جو روایت اس نے بیان کی ہے اثنا عشر امام کے بارے میں ہے، وہ اثنا عشر خلیفہ جو ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ہے، وہ احادیث میں نے خود نے سینڈ کی ہے، پھر میں حدیث کا اقرار کر رہا ہوں، وہ حدیث میرے حق میں پیش کی ہے بھائی نے، اور بھائی نے جو ہے نہج البلاغہ سینڈ کیا ہے۔ بھائی شرط اول جو تھی اس کے مطابق مناظرہ کریں، اگر مناظرہ کرنا نہیں آتا یا مناظرے کا پتہ نہیں ہے یا مناظرے کے اصول کا پتہ نہیں ہے یا مناظرہ نہیں آتا تو چھوڑ دیں، بات ختم ہے، ضد نہیں ہے اس میں۔ وسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، میں نے کون سا حوالہ پیش کیا ہے جو آپ کے حق میں ہے؟ میں نے تو ایسا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ لگتا ہے قرآن کریم برہان رشید سے شیخین کریمین کی خلافت ثابت ہوتے دیکھ کر آپ کا جو ہے دماغ چکرا گیا ہے۔ میں نے یہ حوالہ پیش کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ سلام اللہ علیہ سیدہ حفصہ کو فرمایا کہ ان ابا بکر یلی خلافت بعدی، میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے۔ یہ حدیث میں نے پیش کی ہے آپ کی معتبر ترین کتاب تفسیر قمی سے، تفسیر صافی میں بھی یہ بات موجود ہے، تفسیر البیان میں یہ بات موجود ہے، تفسیر امام حسن عسکری میں یہ موجود ہے، تفسیر منہاج الصادقین میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے صاف صاف فرما دیا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق۔ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کا حوالہ مت دو۔ کیوں جناب والا، نہج البلاغہ آپ کی معتبر ترین کتاب نہیں ہے کیا مولا کائنات کو آپ معصوم نہیں مانتے؟ کیا مولا علی جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ؟ یہ ہے شیعہ مذہب کی حقیقت جو مولا کائنات کو معاذ اللہ جھوٹا کہہ رہے ہو، اور آپ نے کہا کہ میں نے خلافت ثابت نہیں کی۔ جناب والا، میں نے قرآن کریم برہان رشید کی 5 آیتیں پیش کی ہیں صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کی خلافت ثابت کرنے کے لیے۔ اگر آپ نہ مانیں تو آپ سارے قرآن کو معاذ اللہ رد کر دیں، نہ مانیں آپ۔ میں نے تو قرآن کریم برہان رشید کی 5 آیتیں بھیج دی ہیں جو کہ تمام احباب نے سن لی ہے۔ آپ کی حقیقت آشکار ہو چکی ہے، آپ کے پاس جواب نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کا حوالہ مت دو۔ کیوں نہ دوں؟ آپ کہو کہ نہج البلاغہ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں تو پھر میں حوالہ نہیں دوں گا، آپ کو یہ کہنا پڑے گا۔
جناب والا میں نے جو حوالہ جات بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے یعنی شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتب سے ہیں۔ پہلی آیت ہے، میں نے پہلے سوال کیا تھا مناظرے کی شروعات میں ہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا۔ تو یہ وعدہ کن سے تھا؟ اس آیت میں لفظ منکم سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پہلے سب سے پہلے خطاب جو ہے وہ حاضرین سے، یعنی وقت نزول آیت جو لوگ موجود تھے یہ ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ تو آپ بتائیں نا آیت کے نازل ہونے کے وقت وہ تین کون ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے خلافت کا؟ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ سب سے پہلا میرا دلیل یہ، اور میرا جو سوال تھا پہلے سب سے وہ وہیں پر جو ہے وہ جوں کہ توں ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ دوسری آیت جو میں نے پیش کی مائدہ آیت نمبر 54 سے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اس کا آیت آپ نے جواب نہیں دیا۔ تیسری آیت خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے لیے سورہ فتح آیت نمبر 16، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، یہ میں نے پیش کی۔ چوتھی آیت سورہ حشر آیت نمبر 8، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ آیت میں نے پیش کی خلفائے ثلاثہ کی خلافت حق ثابت کرنے کے لیے، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ پانچویں آیت ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ قرآن کی 5 آیت سے میں نے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافت ثابت کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شیعہ مذہب میں اگر دم خم ہے تو جواب دو اس کا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس کے علاوہ میں نے سواد اعظم والا حوالہ پیش کیا، مولا کائنات فرماتے ہیں سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اور فرق شیعہ میں خود مولا کائنات فرماتے ہیں فصار مع ابی بکر سواد العظم، سواد اعظم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا۔ نجم البلاغہ میں مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اگر سواد اعظم سے کوئی ہٹ گیا تو وہ شیطان کے حصہ میں چلا جاتا ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا فصار مع ابی بکر سواد العظم والجمہور والاکثر فلبثوا معه وعمر مجتمعین، سواد اعظم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا، اکثریت حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھی، جمہور ابو صدیق کے ساتھ تھا۔ تو جناب والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ دلیل واضح دلیل ہیں صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کی خلافت ثابت کرنے کے لیے، اور آپ کے معتبر ترین کتب سے میں نے حوالے پیش کیے ہیں۔ آپ کے مذہب میں دم خم نہیں ان کا جواب دینا۔ اس کے علاوہ نجم البلاغہ مولا کائنات فرماتے ہیں خطبہ نمبر 5، مولا علی کی جب بیعت کی جا رہی تھی حضرت ابو سفیان اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما نے مولا کائنات کو کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، آپ کی ہم بیعت کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا، پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا واضح مولا کائنات نے ارشاد فرما دیا۔ مولا کائنات کی بیعت کر رہے ہیں حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان، لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں، نہیں میری خلافت کے پھل ابھی تک کچے ہیں، وہ پکے نہیں ہوئے۔ فرماتے ہیں پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ یہ دوسرا کون ہے جناب والا؟ مولا علی کی بیعت کی جا رہی ہے اور مولا علی فرماتے ہیں کہ دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا ہوں گا میں، کہ یہ صدیق اکبر کی زمین ہے، یہ صدیق اکبر کی خلافت ہے۔ میری خلافت کے پھل ابھی تک کچے ہیں، اگر تم میری بیعت کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں دوسرے کی زمین میں کاشت کرنے والا ہوں گا۔ صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحقہ کتنی واضح مولا کائنات نے فرما دی۔ یہ نجم البلاغہ خطبہ نمبر 5۔ اس کے علاوہ مولا کائنات نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَقُل إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ جہلا کہتے ہیں کہ پہلے جو 3 خلفاء تھے وہ حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ جناب والا وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے نہ کہ رسول اللہ کے۔ ہماری بحث جو ہے وہ رسول اللہ کے خلفاء پر ہے۔ اور مولا کائنات اب خود کو نبیوں میں کیوں شمار کریں گے؟ یہ تو کبھی بحث ہی نہیں رہی نا۔ تو مولا علی
کا کون سا نمبر ہے، نبیوں میں کون سا نمبر ہے، یہ تو کبھی بحث ہی نہیں رہی. تو مولا علی اب خود کو نبیوں میں کیوں شمار کریں گے؟ بحث تو ہر زمانے میں یہ رہی ہے کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں یا مولا کائنات پہلے خلیفہ ہیں. تو مولا کائنات نے تصریح فرما دی کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اس کے علاوہ یہ مولا کائنات تک بات پہنچی تھی کہ مجھے پہلا خلیفہ کہا جا رہا ہے، اور یہ عبداللہ بن سبا یہودی کی حرکت تھی. رجال کشی میں ہے، شیعہ حضرات کا متمدن کتاب، اس میں لکھا ہے وکان اول من اشار القول بفرض امامت علی علیہ السلام، پہلا شخص جس نے مولا کائنات کی امامت کی فرضیت کا قول کیا وہ یہودی عبداللہ ابن سبا تھا. یعنی مولا کائنات کو پہلا خلیفہ کہنے والا کون تھا؟ پہلا شخص عبداللہ بن سبا یہودی تھا. یعنی یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مولا کائنات پہلے خلیفہ ہیں. اس کو رد کرنے کے لیے مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. جناب والا یہ ہے حقیقت. اور حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان تین کو ہی آپ کیوں خلیفہ کہتے ہیں؟ کیا دوسرے نبی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اس پر بحث نہیں ہے. جناب والا حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان یہ تین خلیفہ ہوئے. کیا ہمارے آقا و مولا اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہے؟ تو جناب والا یہ اللہ کے خلیفہ ہوئے. مولا کائنات نے جو فرمایا وہ رسول اللہ کے خلفاء کے لیے ہے. ہماری بحث بھی رسول اللہ علیہ السلام کے خلفاء پر ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء پر. اور تم لوگ بھی پڑھتے ہو کلمہ میں اور آذان میں وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل، کس کا خلیفہ؟ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کا خلیفہ. تو مانتے ہو رسول اللہ کے خلفاء میں سے اور کاؤنٹ کرتے ہو آپ اللہ کے خلفاء میں سے. یہ سری جہالت اور گمراہی ہے. اس کے علاوہ مولا کائنات نے نجر البلاغہ خطبہ نمبر 171 میں فرمایا میں دو شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا. ایک وہ جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں میں دو شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا. ایک وہ جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں. یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ان کا حق نہیں تھا اور صدیق اکبر نے خلافت کا دعویٰ کیا تو مولا علی شیر خدا ضرور ان سے جنگ کرتے. لیکن مولا کائنات نے ان سے جنگ نہیں کی. یعنی صدیق اکبر کا حق تھا پہلی خلافت کا، اور دوسرا وہ جو اپنے معاہدے کا پابند نہ رہے. مولا علی نے فرمایا میں اس سے بھی جنگ کروں گا. تم لوگ کہتے ہو کہ مولا کائنات کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی خلیفہ بنا دیا تھا اور صدیق اکبر ان کا اقرار بھی کر چکے تھے. تو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ اپنے معاہدے کے پابند نہ رہے. یعنی صدیق اکبر نے مولا کائنات کی خلافت کو قبول نہ کیا تو اپنے معاہدے کا پابند نہ رہا صدیق اکبر. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے معاہدے کا پابند نہ رہے، میں اس سے بھی جنگ کروں گا. تو مولا کائنات یہاں پر بھی صدیق اکبر سے جنگ کرتے لیکن جنگ نہیں کی. اور مولا کائنات کو تم شیعہ لوگ قرآن سکھاؤ گے. مولا کائنات فرماتے ہیں میں دو شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف آیت نمبر 2-3 میں یا ایھا آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جن پر عمل نہیں کرتے. مولا کائنات فرماتا میں دو شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا. تو مولا علی نے جنگ نہیں کی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کرتے کیوں ہو تم جن پر عمل نہیں کرتے. اس کے علاوہ شافعی فی الامامہ شیعہ حضرات کا متمدن کتاب ہے و رویہ ابو جوہیبہ و محمد بن علی و عبد خیر و سوید بن غفلۃ و ابو حکیمۃ وغیرہم وقت قیل انہم 14 رجلا یہ 14 اشخاص سے یہ روایت مری ہوئی ہے. 14 اشخاص سے کتنی اس کی سند قوی ہوئی. مولا کائنات فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام قال فی خطبۃ ھذا خیر الحاضر امت بعد نبی ابو بکر و عمر. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس امت میں حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین اشخاص جو ہیں وہ ابو بکر عمر ہیں. جناب والا یہ آپ کا متمدن کتاب ہے، کتاب شافی سید مرتضی علم الہدی، اور اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 93 میں مولا کائنات فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا بلکہ ایک حدیث ہے اقتدوا بالذین بعد ابو بکر و عمر. حضور علیہ السلام فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابو صدیق اور عمر فاروق کی پیروی کرنا. جناب والا یہ الشافی ہے، شیعہ حضرات کا متمدن کتاب ہے. ان سب کے جوابات تم پر لازم ہے. تم شیعوں میں اگر دم کم ہے تو ان سب حوالہ جات کے جواب تم پر لازم ہوئے، ورنہ اعلان کرو ان سب کے سامنے. اور تم نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ جو جواب نہ دے سکے گا وہ اپنی شکست کا اعلان کر دے گا.
اب آپ جواب دیں یا اعلان کریں شکست کا؟ اس کے علاوہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند، ما کنت تقول فی ابو بکر و عمر، ابو بکر صدیق عمر فاروق کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، ہما امامان عادلان قاسطان کان علی الحق و مات علیہ رحمۃ اللہ یوم القیامہ۔ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق دونوں عادل اور انصاف کرنے والے امام تھے۔ کان علی الحق، وہ حق پر تھے، و مات علیہ، حق پر ان کی موت ہوئی، علیہ رحمۃ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر قیامت کے دن رحمت ہو۔ یہ شیعہ حضرات کا متمدن کتاب آقا کو قاضی نور اللہ شوستری ایک کتاب، دوسری کتاب انوار نعمانی نعمت اللہ جدانی کی 2 کتابیں، تیسری کتاب بہار الانوار ملا باقر مجلسی، یہ تینوں شیعہ حضرات کی متمدن کتابیں ہیں۔ امام جعفر صادق کا واضح فرمان موجود ہے، کان علی الحق، وہ حق پر تھے۔ جناب والا کتنی واضح، صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کی خلافت حق کا ثابت ہوئی، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایک اوپر آپ نے پک سینڈ کی جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ رسول خدا نے فرمایا میری امت میں 12 خلیفے ہوں گے، اور میں نے حدیث سینڈ کی ہے وہ 12 خلیفے کون ہوں گے؟ رسول نے فرمایا ہے پھر علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک یہی 12 خلیفے ہوں گے۔ یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو حدیث آپ نے پیش کی تھی وہ حدیث آپ نے میرے حق میں پیش کی تھی، میرے حق میں، کسی اور کے حق میں نہیں پیش کی تھی، میرے حق میں پیش کی تھی۔ وہاں پر آپ نے جو خلافت ثابت کی تھی وہاں پر خلفائے ثلاثہ کی خلافت ثابت نہیں کی تھی، وہاں پر علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت آپ نے ثابت کی ہے۔ یعنی آپ نے جو ہے میرے ہی حق میں حدیث پیش کی اور ہماری خلافت آپ نے ثابت کی ہے، خلفائے ثلاثہ کی خلافت ثابت نہیں کی ہے۔ دوسری بات ابھی بتا رہا ہوں۔ السلام علیکم، یہ میں نے تفسیر قمی کے حوالے سینڈ کیا، آپ نے ایک پک گوگل سے سرچ کر یہاں پر سینڈ کیے، میں نے مکمل حوالہ سینڈ کیا تاکہ مکمل گروپ والے پڑھیں، آپ پڑھیں، سب دوست پڑھیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، کہاں پر ہے کہ اس آیت سے مراد خلافت ابو بکر ہے؟ مجھے دکھائیں آپ کہاں پر ہے کہ اس آیت سے مراد خلافت ابو بکر ہے۔ وہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں، رسول کی بیوی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، رسول کی گھر والوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، ابو بکر کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ والمراد بالآیت ابو بکر، اس آیت سے مراد ابو بکر ہے؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ مجھے لفظ دکھاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ آپ نے جو روایت سینڈ کی وہ روایت سند کے ساتھ صحیح نہیں ہے، اور قرآن متن بھی غلط ہے اور قرآن کے مخالف ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ یہ روایت قرآن کے مطابق ہے اور اس آیت سے مراد جو ابو بکر کی خلافت ہے، کہاں پر ہے بھائی؟ آپ دکھائیں تو صحیح۔ یہ میں نے تفسیر قمی کے 3 حوالے سینڈ کر دیے، کہیں پر بھی نظر نہیں آتا کہ اس آیت سے مراد خلافت ابو بکر ہے، کہیں پر بھی یہی نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت سے مراد ابو بکر ہے، خلافت ابو بکر ہے۔ السلام علیکم، آپ نے کہا کہ تفسیر قمی میں موجود ہے کہ اس آیت سے مراد خلافت ابو بکر۔ یہ تفسیر قمی کے میں نے 3 حوالے سینڈ کیے۔ پہلی بات تو روایت ضعیف ہے، دوسری بات روایت کا متن صحیح نہیں ہے، تیسری بات یہ روایت قرآن کے مخالف جا رہی ہے۔ کہیں پر بھی یہاں پر لکھا نہیں ہوا ہے کہ اس آیت سے مراد خلافت ابو بکر ہے یا خلافت عمر ہے یا خلافت عثمان ہے یا خلافت ثلاثہ، کہیں پر بھی اس آیت میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ آپ مجھے یہاں پر دکھائیں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ والمراد بالخلافت ابو بکر و عمر و عثمان، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر مجھے دکھائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ نیج البلاغہ کا جو حوالہ پیش کر رہے ہو، نیج البلاغہ حوالہ قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے قابل قبول نہیں ہے۔ شرط نمبر اول جو میری تھی، وہ شرط نمبر اول میری کیا تھی؟ شرط نمبر اول یہ تھی جو بات ہوگی قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوگی۔ نیج البلاغہ کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، آپ احادیث اور قرآن سے بات کریں، کیونکہ آپ کو خلافت خلفائے ثلاثہ کی ثابت کرنی ہے، ابو بکر عمر عثمان کی خلافت اگر ثابت کرنی ہے تو آپ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ثابت کریں۔ نہج البلاغہ تو یہاں پر نہیں ہے، یہاں نہج البلاغہ کی بات نہیں ہے، یہاں پر آپ حدیث قرآن سے ثابت کریں، روایت کی روشنی میں خلفائے ثلاثہ کی جو ہے خلافت ثابت کریں، نہ کہ نہج البلاغہ سے، ٹھیک ہے؟ اور نہج البلاغہ کا قابل قبول نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ شرط اول کے آپ مخالف جا رہے ہو۔ اگر آپ نے نہج البلاغہ کا حوالہ بھیجا ہے، آپ شرط اول کے مخالف جا رہے ہو، آپ یعنی میری شروط کو قبول نہیں کر رہے ہو، یعنی مناظرے کے اصول کو قبول نہیں کر رہے ہو، مناظرے کے قواعد کو قبول نہیں کر رہے ہو، مناظرے کے شرائط کو نہیں مانتے ہو آپ، مطلب یہ ہوا۔ آپ سے پہلی شرط کیا طے ہوئی ہے کہ آپ جو بھی بات کرو گے قرآن اور احادیث کے مطابق، قرآن اور احادیث کی روشنی میں کرو گے، آپ نہج البلاغہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، آپ قرآن احادیث سے خلافت دکھائیں۔ والسلام۔ پھر بھی آپ نے شرط اول کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نے ایک خطبہ بھیجا ہے، جس خطبے میں آپ نے خطبہ بھیجا، یہاں پر تو خلافت پھر بھی ثابت نہیں ہے بھائی، یہاں پر تو خلافت ثابت ہی نہیں ہے، یہاں پر تو خلافت ثابت نہیں ہے، نہ ہی رسول کی حدیث ہے اور نہ ہی کیا، یہاں پر تو خلافت ثابت ہی نہیں ہے بھائی۔
شرط اول کے مطابق آپ کو خلافت مذہب شیعہ کی کتب سے ثابت کرنی ہے، اور یہاں پر جو آپ نے یہ حوالہ دیا ہے یہاں پر تو خلافت ثابت ہی نہیں ہے، یہاں پر خلافت ثابت ہی نہیں ہے جناب عالی، آپ کیسے خلافت ثابت کر رہے ہو؟ نہ ہی آپ نے کوئی قرآن مجید کی آیت بھیجی ابھی تک، نہ ہی کوئی احادیث بھیجی ہے جو قرآن کے مطابق ہو، قرآن کے موافق ہو۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اہل سنت برادر ایسے بھی ہیں جن کو خلافت کے با کا پتہ نہیں ہے، جن کو خلافت کے جیم کا پتہ نہیں ہے، جن کو اصول کے با کا پتہ نہیں ہے، جن کو شرائط کے با کا پتہ نہیں ہے۔ بھائی آپ کم از کم خلافت ثابت کر رہے ہیں تو پہلے قرآن مجید کی ایک آیت لگائیں، اس کے بعد بھی جو خلافت ثابت کریں۔ آپ نے یہاں پر نہ آیت لگائی ہے نہ ہی جو ہے حوالہ اچھا دیا ہے، یہاں پر اس خطبے میں آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر تو خلافت کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر جو اس روایت کو آپ قرآن کے مطابق لے کر آؤ، کہاں پر کون سی آیت کے مطابق ہے یہ روایت؟ بھائی لے کر آؤ، ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں گروپ میں، گوگل سے یہ سرچ کر کے بھیجا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا ہے کہ 4 خلیفہ ہیں، جو ان کی فعل قول کو نہیں مانے گا وہ مثلا لانتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 4 خلیفہ کون ہیں؟ یہاں پر علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نام لیے ہیں۔ یہاں پر میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس آنکھیں بھی اپنی نہیں ہیں، یہاں پر پڑھ سکتے ہو، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم، خلیفہ اول کون ہے؟ آدم۔ خلیفہ ثانی کون ہے؟ داؤد۔ خلیفہ ثالث کون ہے؟ ہارون۔ خلیفہ رابع کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہاں پر خلافت رابع یہ ہے، جو ان کو نہیں مانتا وہ لانتی ہے۔ خلیفہ اول آدم، ثانی داؤد، ثالث ہارون، رابع علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جو ان 4 کی خلافت کو نہیں مانتا ہے وہ لانتی ہے، جو ان کے فعل قول کو نہیں مانتا وہ لانتی ہے۔ بھائی یہاں پر کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خلافت ابو بکر، خلافت عثمان، خلافت عمر کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر مجھے واضح کر کے اس حدیث سے بتائیں۔ یہاں سے آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہارون خلیفہ ہیں، آدم خلیفہ ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفتن۔ یہاں پر قرآن کی آیت لگی ہوئی ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ یہ خلفۂ ثلاثہ کے بارے میں، یہاں پر ذکر جو ہے ہارون کا ہے، آدم کا ہے، جناب علی کا ہے اور جناب داؤد کا ہے۔ آپ نے خلافت ثلاثہ کے بارے میں حدیث پیش کی ہے، تو مجھے تو بہت افسوس ہوا۔ شاید میں یہ سمجھوں آپ کے پاس آنکھیں بھی نہیں ہیں دیکھنے کے لیے، جو آپ دیکھ سکیں، روایت کو اچھی طرح سے پڑھ سکیں، اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری بات، پھر اب آپ نے جو ہے خطبہ سینڈ کیا ہے۔ بھائی شرط اول کو آپ نے پھر نہیں پڑھا، میں شرط اول سینڈ کر رہا ہوں۔ شرط اول میں یہ ہے کہ جو بھی بات ہوگی خلافت پر وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوگی۔ پہلے قرآن پھر احادیث لے کر آئیں گے کہ یہاں اس آیت سے مراد خلافت ثلاثہ کی ہے، لیکن یہاں پر تو روایت ہے نہیں، اس میں تو نجل بلا، اس میں تو خطبہ ہے۔ بھائی آپ نے تو ابھی تک کوئی ایک آیت اچھی طرح سے نہیں بھیجی ہے جس میں خلافت ثابت ہو ثلاثہ کی، یا ایک حدیث نہیں بھیجی ہے جس میں خلافت ثابت ہو ثلاثہ کی، اور وہ حدیث قرآن کے مطابق بھی ہونا ضروری ہے۔ میری شرط ہے کہ جو حدیث بھیجیں گے وہ قرآن کے مطابق ہو، اگر مطابق موافق نہ ہوئی تو وہ قابل قبول حدیث نہیں ہے۔ یہاں پر تو آپ نے ایک حدیث نہیں بھیجی ہے۔ السلام علیکم، یہ جو آپ نے حوالہ سینڈ کیا ہے یہ کس قرآن کی آیت کے مطابق ہے؟ تھوڑا سا مجھے بتائیں تو صحیح۔ یہ لازمی ہے کہ روایت حدیث کا قرآن کے مطابق ہونا لازمی ہے، تو یہ آپ نے حوالہ سینڈ کیا ہے تو یہ کس آیت کے مطابق ہے؟ تھوڑا سا مجھے بیان کر کے بتائیں تو مہربانی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر جو آگے بات کرتے ہیں۔ یہ آپ نے جو حوالہ بھیجا ہے کہ کس آیت کے مطابق ہے؟ آیت بھی سینڈ کریں تاکہ مجھے تو پتہ چلے آپ کے خلافت ثابت کر رہے ہیں یا نہیں۔ خلافت ثابت کرنے کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید سے ثابت کریں، دوسرا اصول یہ ہے کہ حدیث سے۔ آپ نے قرآن مجید تو آیت بھیجی نہیں ہے، فوراً حدیث بھیجیے۔ حدیث تو قرآن کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ اب قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ حدیث، مجھے تھوڑا سا بتائیں کس آیت کے مطابق یہ حدیث ہے؟ کس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کے مطابق آپ چلیں؟ پھر آپ تھوڑا سا آگے بات کرتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم، پھر میں نے تفسیر قومی کے حوالے سینڈ کیے ہیں، پھر سینڈ کر رہا ہوں۔ کہاں پر آپ نے کہا ہے کہ وہاں پر اس آیت سے مراد ابو بکر کی خلافت ہے؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر کی خلافت ہے؟ والمراد بالابو بکر کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس آیت سے مراد ابو بکر ہے یا ابو بکر کی خلافت ہے؟ جس طریقے سے سورۃ تحریم آیت نمبر 4 میں جائیں گے، سورۃ تحریم آیت نمبر 4 میں لکھا ہوگا کہ اس آیت وصالح المومنین سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہاں پر مجھے دکھائیں کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس آیت سے مراد ابو بکر ہے۔ سورۃ تحریم بھی اسی میں شامل ہے، سورۃ تحریم آیت نمبر 4 بھی اسی میں شامل ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ صالح مومنین سے علی بن ابی طالب علیہ السلام مراد ہے۔ تو اسی طرح مجھے دکھائیں کہ یہاں پر کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خلافت ابو بکر عمر عثمان اس آیت سے مراد ہے، یا ابو بکر عمر عثمان اس آیت سے مراد ہے؟ تھوڑا سا مجھے وضاحت کر کے بتائیں۔ آپ نے تو تفسیر قمی کا حوالہ دیا، تفسیر قمی کے پک میں نے سینڈ کر دیا، یہاں پر وضاحت کر کے مجھے بتائیں۔ تو میں نے یہاں پر آگے سورۃ تحریم آیت نمبر 4 میں لکھا ہوگا
वसालिहुल मोमिनीन, साले मोमिनीन से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुराद हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर मुझे बताएं कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि अबू बकर उमर उस्मान मुराद हैं इस आयत से। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपका हवाला मैंने आपके पास सेंड किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी इन 4 खुलफा की खिलाफत को नहीं मानता वो लानती है। ठीक है, यानी इन 4 की खिलाफत को मानना लाजमी है। कौन 4? यहाँ पर नीचे कुरान मजीद की आयत दी गई हैं। कौन सी आयत है? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, यानी सबसे पहला खलीफा जो है आदम है, दूसरा खलीफा जो है दाऊद है, तीसरा खलीफा जो है हारून है, चौथा खलीफा कौन? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। यहाँ पर ये आपने पिक सेंड की, तो ये आपकी पिक जो है मेरे हवाले हुई और मेरे हक में हुई, जो है मैंने फिर सेंड की है। इससे मुराद अली इब्न अबी तालिब और दाऊद और आदम और हारून हैं। 4 खलीफा ये हैं, अबू बकर उमर उस्मान नहीं है। ठीक है जनाब अली। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप खिलाफत तो साबित करो, आप कुरान मजीद और रसूल के अहादीस से खिलाफत साबित करो, बाद में इंशाअल्लाह बैयत पर भी आएंगे। यहाँ पर बैयत की बात नहीं चल रही है, खिलाफत की बात चल रही है। सबसे पहले आप एक आयत लेकर आओ। सबसे पहले आपने आयत जो सूरह नूर आयत नंबर 55 लेकर आए, वहाँ पर खिलाफत साबित नहीं हुई। फिर दूसरी आयत लेकर आए, वहाँ पर लिखा हुआ फमिन हम कील है, वहाँ पर कील का कौल एक था कि अबू बकर मुराद है, वहाँ पर खिलाफत साबित नहीं। फिर तीसरी आयत लेकर आए, वहाँ पर खिलाफत साबित नहीं है। फिर चौथी आयत लेकर आए हो, वहाँ पर तफसीर कुम्मी से सूरह तहरीम, वहाँ पर खिलाफत साबित नहीं हो रही है। तो आपने खिलाफत पर 5 आयत सेंड की है, 5 आयत में खिलाफत कहीं साबित नहीं हुई है। मुजमल हवाल का मुजमल बयान का आपने हवाला दिया, वहाँ पर खिलाफत साबित नहीं हो रही है। तफसीर कुम्मी का हवाला दिया, वहाँ पर खिलाफत साबित नहीं हो रही है। तफसीर साफ़ी का हवाला दिया, वहाँ पर खिलाफत साबित नहीं हो रही है। भाई आप ऐसी कोई आयत लेकर हो जहाँ पर खिलाफत तो साबित हो। आपने कहा कि तफसीर साफ़ी में सूरह तहरीम आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में यहाँ पर खिलाफत अबू बकर मुराद है, यहाँ पर भी खिलाफत अबू बकर मुराद नहीं है। भाई कितना झूठ बोलोगे। आपने कहा कि तफसीर कुम्मी तफसीर साफ़ी में सूरह तहरीम में खिलाफत अबू बकर मुराद है, सूरह तहरीम से 1, 2, 3, 4, 5 आयत हैं, इनमें खिलाफत अबू बकर मुराद है। ये मैंने तफसीर साफ़ी आपके पास सेंड कर दी, यहाँ पर तो खिलाफत अबू बकर मुराद ही नहीं है। कहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर खिलाफत अबू बकर मुराद है? भाई झूठ बोलने का भी कुछ उसूल होता है, तो आपने तो हद कर दी है झूठ बोलने में। ये तफसीर साफ़ी का मैंने हवाला सेंड कर दिया, यहाँ पर भी खिलाफत अबू बकर मुराद नहीं है। कहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर खिलाफत अबू बकर है मुराद है? लिखा हुआ नहीं है। ये तफसीर कुम्मी मैंने सेंड की, यहाँ पर भी खिलाफत अबू बकर मुराद नहीं है। कहाँ पर लिखा हुआ है कि इस आयत से मुराद अबू बकर है? कहाँ पर लिखा हुआ है? लिखा हुआ नहीं है। और तफसीर मुजमल बयान सेंड की, जो सूरह 55 सूरह नूर आयत नंबर 55, वहाँ पर खिलाफत अबू बकर मुराद नहीं है, वहाँ पर खिलाफत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक है। तो आप भाई एक आयत तो पेश करें, उसके बाद में गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आली, अव्वल आपने कहा था कि सूरह नूर आयत नंबर 55 से खिलाफत अबू बकर मुराद है, वो मैंने रद्द कर दिया। कहीं पर भी सूरह नूर आयत नंबर 55 से खिलाफत मुराद नहीं है। दूसरी बात, आपने दूसरी आयत लेकर आए, वहाँ पर आपने कहा था कि फ़मिन होम कील है, फ़कील है से मुराद अबू बकर की खिलाफत है। वहाँ पर उलमा का कौल है, वो काबिल कबूल नहीं है। हमारे लिए उलमा का कौल अभी हुज्जत नहीं है, क्योंकि रवायत और कुरान को लेना है। तीसरी बात, आपने कहा कि तफसीर साफ़ी में है कि अबू बकर की खिलाफत तफसीर साफ़ी सूरह तहरीम में अबू बकर की खिलाफत है, वहाँ पर भी खिलाफत नहीं है। तफसीर साफ़ी सूरह तहरीम मैंने आपके पास सेंड कर दी है। चौथी बात, आपने कहा कि तफसीर कुम्मी में सूरह तहरीम आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये जो हैं इनसे खिलाफत अबू बकर मुराद है, वहाँ पर भी खिलाफत अबू बकर मुराद नहीं है। वहाँ पर भी कहीं पर ये नहीं लिखा गया है कि इस आयत से मुराद खिलाफत अबू बकर है, कहीं पर भी नहीं लिया गया। जनाब आली, तो आप खिलाफत कैसे साबित करेंगे? आपकी ये 5-6 आयत जो भेजी है आपने, वो तो मैंने अपने मजहब की कुतुब से रद्द कर दी हैं। तफसीर मुजमल बयान से रद्द कर दिया है, तफसीर साफ़ी से रद्द कर दिया है, तफसीर कुम्मी से रद्द कर दिया है, तो वो तो मैंने रद्द कर दिया है। आप कहाँ से खिलाफत साबित कर रहे हो जनाब आली? खिलाफत तो साबित करो पहले। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरी बात, ये मैंने फिर शुरूत आपके पास सेंड कर दिए हैं, मज़हब शिया के मुनाज़िर के शुरूत। शर्त अव्वल में है कि तरफ़ैन के दरमियान में जो भी बात होगी कुरान और रवायात से होगी, और रवायात हदीस का कुरान के मुताबिक होना लाजमी है। शर्त अव्वल को गौर से पढ़ें। अभी तक तो आप शर्त अव्वल में फंसे हुए हो, पहले शर्त अव्वल से तो आगे निकलें भाई। जो भी आप बात करें कुरान और हदीस की रोशनी में करें। हदीस और रवायत का कुरान के मुताबिक होना लाजमी है, और आप सबसे पहले खिलाफत कुरान से साबित करें। आपने जो 5 आयत पेश किए, 5 आयत का मैंने बता दिया, तफसीर साफ़ी से बता दिया, तफसीर कुम्मी से बता दिया, तफसीर मुजमल बयान से बता दिया। अभी कहो तो तफसीर और भेज सकता हूँ, मेरे पास पड़ी है, कोई तो मसला नहीं है। और आपने एक हदीस भेजी है जहाँ पर आपने कहा था कि खुलफा राबे की जो खिलाफत को मानना चाहिए, जो नहीं मानता वो लानती है। तो वहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि इन्नी जालिन फिल अर्ज़ खलीफा, सबसे पहला खलीफा अल्लाह का जो है वो आदम है,
پھر داؤد ہے، پھر ہارون ہے، پھر علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، 4 آیات وہاں پر ہیں. تو بھائی جو آپ حوالہ پیش کر رہے ہو وہ میرے حق میں پیش کر رہے ہو، تو میرے لیے تو اچھا ہے، میرے لیے بہتر ہے جو آپ ہی حوالہ پیش کر رہے ہو میرے حق میں. تحریم آیت نمبر 4 کا پھر میں نے آپ کے پاس حوالہ سینڈ کر دیا ہے، جس میں خداوند متعال فرما رہا ہے وصالح المؤمنین، اور یہ نہیں امیر المومنین علیہ السلام، یعنی صالح المؤمنین سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. کہو تو مذہب سنت کی کتب سے ثابت کر کے دکھاؤں. اسی طریقے سے مجھے آپ دکھائیں کہ خلافت اس آیت سے مراد ابو بکر ہے، اس آیت سے عمر ہے، اس آیت سے عثمان ہے. خلافت ثابت کرنے کا کچھ اصول ہوتا ہے یار. آپ 1-2 گھنٹے ہو گئے ہیں بات کر رہے ہیں، ابھی تک آپ نے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ آگے کیا کریں گے؟ آپ نے کہا تھا کہ مناظرہ، میں ایک طالب علم ہوں، مجھ سے تو پہلے مناظرہ کرو اچھی طرح سے. آپ مجھے ایک آیت دکھائیں جہاں پر خلافت لکھی ہوا بھائی. جس طریقے سے میں نے آپ کو دکھایا ہے اسی طرح مجھے دکھاؤ کہ ابو بکر کی خلافت کہاں پر لکھی ہوئی ہے. اور وہ حدیث قرآن کے مطابق بھی ہونا لازمی ہے، متن اور حدیث بھی قرآن کے مطابق ہو. ایسے نہیں کہ حدیث کا رخ ایک ہو، آیت کا رخ دوسرا ہو، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. حدیث قرآن کے مطابق ہونا بھی لازمی ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کے جانشین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خلیفہ ہی دنیا میں 4 ہیں: آدم، ہارون، داؤد، علی بن ابی طالب علیہ السلام. بس اس کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ماننا چاہیے، ان کی خلافت کا اقرار کرنا چاہیے، ان کی خلافت کو ماننا چاہیے. اور اس کے علاوہ اہل بیت کی خلافت کو، اہل بیت کا اقرار کرنا چاہیے جو آگے ہیں، نہ کہ انکار. ماشاء اللہ بہت اچھا کیا، میرے حق میں ایک اور روایت سینڈ کر دی آپ نے. ماشاء اللہ بہترین ہے. آگا سلامت رہیں، سلامت رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والا، میں نے عرض کیا تھا کہ مولا کائنات نے جو فرمایا ومن لم یقل انی رابع خلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو پہلے 3 خلفاء کو آپ نے انبیاء کو شمار کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں، مولا علی نبی نہیں ہیں. اور ان 3 خلفاء کا قرآن میں نام موجود ہے، مولا علی کا نام نہیں. اور یہ 3 خلفاء اللہ کے خلیفہ ہیں، مولا علی اللہ کے خلیفہ نہیں. ہماری بحث جو ہے وہ رسول اللہ کے خلیفہ پر ہے، نہ کہ اللہ کے خلیفہ پر. اور آپ مولا علی کو نبیوں میں شمار کر رہے ہیں. اور جو نبیوں میں شمار کرے اہل بیت کو، اس کے لیے کیا انعام ہے؟ امام جعفر صادق کی طرف سے رجال کشی میں ہے. قال ابو عبداللہ علیہ السلام قال باننا انبیاء فعلیہ لعنت اللہ ومن شک فی ذلک فعلیہ لعنت اللہ. ذکر ابو الخطاب رجال کشی میں ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو ہم اہل بیت کو نبیوں میں شمار کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور جو اس پر شک کرے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. آپ کہتے ہیں کہ مولا علی چوتھا خلیفہ ہے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا داؤد علیہ السلام، تیسرا حضرت ہارون علیہ السلام. جناب والا، یہ 3 اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اور نبی ہیں. اور کیا یہ تینوں نبی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں؟ کیا ہمارے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہیں؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہیں؟ جب سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوئے تو ان 3 کو صرف مخصوص کرنا تمہاری جہالت ہوگی، اور یہ تم شیعوں کا وتیرہ ہوگا، نہ کہ مولا علی کا قول. مولا علی ایسی جہالت والی باتیں نہیں کر سکتے، یہ تم لوگ کر سکتے ہو. اور جناب والا، آپ نے تو شیعہ مذہب کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. مولا علی شیر خدا کا قول آپ نہیں مان رہے. میں نے کہا کہ سورہ نور آیت نمبر 55 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے وعدہ فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ کم از کم 3 نام بتائیں گے جناب، آپ بھاگ نہیں سکتے. کسی مجتہد سے پوچھ کے بتائیں آیت کے نازل ہونے کے وقت کم از کم 3 خلیفے کون موجود تھے، کیونکہ آیت میں صیغے جمع کے استعمال ہوئے ہیں اور جمع سے کم از کم 3 بندے مراد ہوتے ہیں. تو 3 خلفاء کے نام بتاؤ کم از کم جو آیت کے نازل ہونے کے وقت موجود تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلافت بھی دی ہو. اور دوسرا، اس مولا کائنات سے جب حضرت عمر فاروق
مشورہ لینے آئے تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ نجل بلاغہ میں ہے نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدہ پر ہیں۔ تو اس کی شرح ابن مسعود البرانی لکھتا ہے ثم وعدنا بموعود، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کا اعلان فرمایا ہے، وہ النصر والغلبۃ والاستخلاف فی الارض، اور وہ غلبہ، وعدہ اور زمین میں خلیفہ بنانا ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے ابن مسعود لکھتا ہے کما قال وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ آیت بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے جو فرمایا نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر ہیں، یہ کون سا وعدہ ہے؟ ابن مسعود البرانی شیعہ لکھتا ہے کہ یہ وعدہ وہی ہے سورہ نور آیت نمبر 55 والا وعدہ ہے، یعنی حضرت عمر فاروق کو مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ ایک ان خلفاء میں سے ایک ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں وعدہ فرمایا ہے۔ یہ ایسا مضبوط دلیل ہے جو شیعہ مذہب کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے میں کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا جواب نہ آپ کے پاس ہے نہ آپ کے مجتہدین کے پاس ہے۔ کوئی ایران سے بلا لاؤ پوپ پادری، کوئی اس کا جواب ڈھونڈے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا ایک آیت ہو گئی سورہ نور آیت نمبر 55، اور مولا کائنات نے اس سے سورہ نور آیت نمبر 55 سے حضرت عمر فاروق کی خلافت سمجھتے تھے۔ اور دوسرا دلیل قرآن سے سورہ مائدہ آیت نمبر 54، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت کے تحت مجمع البیان میں لکھا ہے ہم ابو بکر و اصحاب الذین قاتلوا اہل الردہ۔ اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت ہوئی، جو کہ اوپر حوالہ اور استدلال گزر چکا۔ اس کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا۔ تیسری آیت سورہ فتح آیت نمبر 16 کل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی باس شدید، یہ آیت گزر چکی۔ اس کے بارے میں تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے کہ ہم بنو حنیفہ المسلمۃ الکذاب، یہ بنو حنیفہ قبیلہ مسلمہ کذاب کا تھا، اور ان لوگوں سے کس نے جنگ لڑی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ الْأَجْرَ الْحَسَنَ، اگر تم لوگ ان کی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر حسن عطا فرمائے گا۔ اجر حسن کس کی اطاعت پر ملتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے خلیفہ برحق کی اطاعت پر ہی اجر حسن ملے گا، تو صدیق اکبر کی اطاعت پر اللہ تبارک تعالیٰ اجر حسن عطا فرما رہا ہے، تو صدیق اکبر کی خلافت برحقہ ہوگی۔ یہ 3 آیت ہوگی قرآن کریم قرآن سے۔ یہ چوتھی آیت سورہ حشر آیت نمبر 8 للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور اس کا استدلال گزر چکا، آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ اور مولا کائنات کا خطبہ نمبر 125 نجم البلاغہ کا، مولا کائنات نے فرمایا کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اور فرق شیعہ کا حوالہ گزر چکا کہ مولا علی اس میں لکھا ہے کہ فصارما ابی بکر سواد العظم والجمہور والاکثر، کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اکثریت اور جمہور اور سواد اعظم تھا۔ تو مولا کائنات فرماتے کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی صدیق اکبر کے ساتھ ہو جاؤ، تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت برحقہ کے لیے یہ واضح دلیل ہے۔ پھر میں نے خطبہ نمبر 5 سے حوالہ پیش کیا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی جب خلافت بیعت کی جا رہی تھی تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے کہ جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ اس کا بھی استدلال گزر چکا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، اور نہ قیامت تک آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ مولا علی شیر خدا کا کو پہلا خلیفہ سب سے پہلے ماننے والا یہودی تھا عبداللہ بن سبا، وکان اول من اشر القول بالفضل امامت علی علیہ السلام ریال کشی۔ مولا علی شیر خدا کی امامت کی فرضیت کا قول پہلے نمبر پر جس نے کیا وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، یعنی مسلمان مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں اور یہودی مولا علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ مولا علی فرماتے ہیں نجل البلاغہ مکتوب ورشے انما شورى للمہاجرین والانصار، بے شک شورى مہاجرین والانصار کا حق ہے۔ مولا کائنات نے یہاں پر مکتوب نمبر 6 میں اپنی خلافت کے استحقاق کے لیے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی خلافت کا دلیل بنایا ہے۔ ان کی خلافت کو فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کی بیعت کی انہی لوگوں نے میری بیعت کی۔ اگر صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کی خلافت برحق نہیں تو مولا کائنات کی بھی برحق نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی خلافت کو مولا کائنات نے دلیل بنایا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں نجم البلاغہ میں خطبہ نمبر 171 میں 2 شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا، ایک وہ جو اس چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں،
یعنی صدیق اکبر کی خلافت کا اس کا حق نہیں تھا، صدیق اکبر نے دعویٰ کیا تو مولا علی ان سے جنگ کرتے، لیکن مولا علی نے جنگ نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے سورہ صف آیت نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جن پر عمل نہیں کرتے؟ یعنی مولا علی کو تم لوگ سکھاؤ گے قرآن پر عمل کرنا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی باتیں مت کہو جن پر عمل نہیں کرتے۔ مولا علی نے فرمایا میں 2 شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا، ایک وہ جو اس چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں۔ تو مولا علی حضرت ابو صدیق سے جنگ کرتے، لیکن انہوں نے ان سے جنگ نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کی پہلے نمبر پر خلافت حق تھا۔ اس کے علاوہ الشافی فی الامامہ، مولا کائنات کا میں نے خطبہ ما سنت کے پیش کیا، وروی ابو جحیفہ و محمد بن علی و عبد الخیر و سعید بن غفلۃ و ابو حکیمۃ وغیرہم وکیل وقت قیل انہم اربعۃ عشر رجلا، 14 اشخاص سے یہ روایت مری ہوئی۔ ان علی علیہ السلام قال فی خطبۃ خیر حاضر امت بعد نبی ابو بکر و عمر، مولا کائنات نے فرمایا حضور پاک علیہ السلام کے بعد حضرت ابو صدیق عمر فاروق اس امت کے بہترین ہیں۔ الشافی جز 3 صفحہ نمبر 94۔ اس کے علاوہ اسی کتاب میں مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اقتدوا بالذین بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد حضرت ابو صدیق اور عمر فاروق کی پیروی کرنا، جز 3 صفحہ نمبر 93۔ اس کے بعد اسی کتاب میں مولا کائنات فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ بما صلیت بالخلفاء الراشدین، یا اللہ ہماری بھی اس طرح اصلاح فرمانا جس طرح تم نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ہے۔ فمن ہما، کسی نے پوچھا کہ وہ کون ہیں خلفاء راشدین؟ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں ہما کال حبیبہ ہے، وہ میرے محبوب ہیں، وہ اما کا تیرے چاچا ہیں، ابو بکر و عمر، وہ ابو بکر صدیق عمر فاروق ہیں، امام الہدا وہ ہدایت کے امام ہیں، وہ شیخ علیہ السلام اسلام کے بزرگ ہیں، ورجل قریشی وہ قریشی ہیں، والمقتدی بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ علیہ السلام کے بعد جو ہیں وہ امام ہیں، ومن اقتدی بہما عصم، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ برائی سے بچ گیا، ومن اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی انہوں نے صراط مستقیم کی پیروی کی۔ شافی جز 3 صفحہ نمبر 93۔ اس کے علاوہ مولا کائنات فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں رجال کشی صفحہ نمبر 283 میں ہے حب ابو بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کا ایمان، ان سے محبت کرنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ اس کے علاوہ میں نے امام جعفر صادق کا قول پیش کیا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہما امامان عادلان قاصدان کان الحق و مات علیہ رحمۃ اللہ یوم القیامہ، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ حضرت ابو صدیق عمر فاروق عادل اور انصاف کرنے والے امام تھے، وہ حق پر تھے، حق پر ان کی موت ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی ان پر قیامت کے دن رحمت ہو۔ یہ تمام شیعہ حضرت کی معتبر کتابیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ مولا کائنات نے حضرت ابو صدیق عمر فاروق کی بیعت کی ہے۔ اچھا، یہ شیعہ حضرت کا معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہی نرا ان المتخلفین عن الخلیفۃ الاول وثانی بدل عکس الجود فی نشر کلمۃ توحید و تجدید الجنوب و توزیع الفتوح، جب مولا علی نے دیکھا کہ حضرت ابو صدیق عمر فاروق نے کلمۃ توحید کی نشر و اشاعت میں لشکروں کی تیاری میں پوری کوشش کی ہے، ولم یستاثروا ولم یستبدوا، اور انہوں نے اپنی ذات کو کسی معاملے میں ترجیح نہیں دی، بایا و سالمہ، مولا کائنات نے بیعت کی اور ان کی خلافت تسلیم کی۔ یہ اصل شیعہ و اصولہا صفحہ نمبر 194۔ اس کے علاوہ مولا کائنات فرماتے ہیں فمن شئ انتظار کے علاوہ بکر فبایعتہ منار الہدی، شیعہ حضرت کا مدعو کتاب ہے۔ حضرت ابو صدیق کی طرف مولا علی چل کر گئے اور ان کی بیعت کی۔ ان کے علاوہ اعمالی توسی جز 18 صفحہ 787، مولا علی فرماتے ہیں فبایعت ابو بکر کما بایعتموہ، میں نے حضرت ابو صدیق کی بیعت کی جیسے تم نے بیعت کی۔ اس کے علاوہ نجر البلاغہ مولا کائنات فرماتے المیثاق ما لزمہ من بیعت ابی بکر، بعد ایک ہے اے فائز میثاق القوم قد لزمنی فلم یمکننی المخالفۃ بعدہ، رسول اللہ کا مجھ سے عہد لینا، اس کا مجھے پابند رہنا، جب لوگ حضرت ابو صدیق کی بیعت کریں تو میں بھی حضرت ابو صدیق کی بیعت کر لوں، بس مجھ پر حضرت ابو صدیق کی بیعت لازم ہو گئی۔ اس کے علاوہ تبریزی میں مولا کائنات فرماتے ہیں ثم تناول يد ابی بکر فبایعہ، حضرت ابو صدیق کا مولا کائنات نے ہاتھ پکڑا اور بیعت کی۔ جناب والا دم خم ہے آپ کے مذہب میں تو ان کا جواب لاؤ۔ اس کے علاوہ یہ حیات القلوب ہے، حضور علیہ السلام نے دوسرا کدال مارا تو دوسرا تہائی حصہ پتھر کا ٹوٹا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، خدا نے ملک فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا فرمائی، ملک فارس کی کنجیاں۔ تو جناب والا یہ ملک فارس کس کی خلافت میں فتح ہوا ہے؟ اصل شیعہ و اصولہ صفحہ نمبر 89۔ کیسر و کسرا کو اسلام ہی نے فتح کیا، جناب والا کیسر و کسرا کو اسلام ہی نے فتح کیا۔ تو حضرت ابو عمر فاروق کی خلافت میں ہی کیسر و کسرا فتح ہوئے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، یہ فاروق اعظم کی خلافت برحقہ کے لیے واضح دلیل ہے۔ اور یہ عملی شیخ صدوق کا ہے ان علی علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رحم خلفاء صلی اللہ علیہ وسلم قیل یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال الذین یبلغون حدیثی و سنتی و یعلمونها امتی، وہ جو میری سنت کی تبلیغ کریں گے اور وہ میری حدیث کی تبلیغ کریں گے اور میری سنت کو لوگوں کو سکھائیں گے۔ تو سنت کی تبلیغ کس نے کی؟ یہ نجر البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 225 ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں للہ بلاد فلاں فلقت قول عد وداون عود وقول سنت وخلف فتنہ وذابن کی صوم قلیل ابی اصحاب کرا وسبق شرح، یا اللہ فلاں شخص کی کارکردگیوں کی ان کو جزا دے۔ یہ فلاں شخص کون ہے؟ اس کی شرح میں علی نقی فیض الاسلام شیعہ آزاد کا متواتر کتاب ہے، لکھتا ہے کہ فلاں سے مراد حضرت عمر فاروق ہیں، یعنی مولا کائنات نے حضرت عمر فاروق کو دعائیں دی۔ وہ کیا فرمایا؟ وَأَقَامَ السُّنَّةَ، سنت کو قائم کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خلیفہ وہ ہیں جو سنت کو قائم کریں، اور یہاں مولا علی نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق نے سنت کو قائم کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، مولا علی نے صدیق حضرت عمر فاروق کی خلافت برحقہ ثابت کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، سورہ بقرہ۔ مَثَابَةً لِلنَّاسِ یعنی کعبۃ اللہ شریف کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مصابہ فرمایا، اور میرے مولا علی نے حضرت عمر فاروق کو مصابہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ نجم البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 132۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنت ردءا للناس ومثابة للمسلمین، حضرت عمر فاروق کو مولا علی نے مصابہ فرمایا، اور قرآن کریم قرآن رشید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو مصابہ فرمایا۔ مولا علی فرماتے ہیں والعمری ان مکانہما فی الاسلام العظیم، مجھے اپنی عمر کی قسم، حضرت ابو کے صدیق اور عمر فاروق کا اسلام میں بہت بڑا عظیم مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ الْمَصَابَ بِهِمَا لَجَرْحٌ فِي الْإِسْلَامِ شَدِيدٌ رَحْمَهُمُ اللَّهُ وَجَزَاهُمَا بِأَحْسَنِ الْجَزَاءِ۔ واقعہ صفین شیعہ حضرت کا متواتر کتاب ہے۔ مولا کہنا فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عمر کی قسم، حضرت ابو صدیق عمر فاروق کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت میں نے پیش کر دی ہے، سورہ نور آیت نمبر 55۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ آیت جو نازل ہوئی ہے نزلت فی آل محمد، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے آل محمد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنین سے، وہ وعدہ کیا ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے آل محمد کے لیے۔ نزلت فی آل محمد، یہ آیت نازل ہوئی ہے آل محمد کے لیے، اور اہل بیت کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کے لیے نازل نہیں ہے، نہ ہی ابو بکر کے لیے نازل ہوئی ہے، نہ ہی عمر کے لیے نازل ہوئی ہے، نہ ہی عثمان کے لیے نازل ہوئی ہے، نہ ہی کسی اور کے لیے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے آل محمد، اہل بیت، علی بن ابی طالب اور اس کے علاوہ جو ہیں ان کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، کسی اور کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ آپ کا یہ رٹو طوطا میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے، یہ میں نے پک سینڈ کر دی ہے، اوپر میں نے پک سینڈ کی، مجمل بیان کی، پھر تفسیر صافی کی، ابھی میں نے یہ جو ہے شواہد تنزیل سے بھی میں نے بھیج دی ہے کہ اس آیت سے مراد یہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے، آل محمد کے لیے نازل ہوئی ہے، کسی اور کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ آیت ابو بکر عمر عثمان کے لیے نازل ہوئی ہے، خدا کی آپ پر جو ہیں وہ برسے گی، نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے، قرآن کو الٹا سلٹا نہ بناؤ، قرآن کی تفسیر نہ بناؤ۔ رسول خدا کی حدیث ہے جو قرآن کی اپنی تفسیر پر رائے بناتا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، کافر نہ بنو، مشرک نہ بنو، جو قرآن کی تفسیر ہے وہ بیان کرو۔ میں نے بیان کیا ہے، دیکھو اس آیت میں سورہ نور آیت نمبر 55 میں خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے، جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ کیا ہے، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے آل محمد، اللہ نے آل محمد سے وعدہ کیا ہے، اور وہی جو ہے مومنین ہیں،
بھائی قرآن کی تفسیر غلط نہ بیان کریں، قرآن کی تفسیر کا بیڑا نہ غرق کریں، قرآن کا بیڑا نہ غرق کریں. یہ اللہ کا کتاب ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے. جو شک کرتا ہے وہ منکر کافر بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے. بھائی یہ قرآن مجید ہے، آپ کا کتاب نہیں ہے جو آپ اپنی طرف سے تفسیر بناتے جائیں. عجیب بندے ہیں یار. السلام علیکم. چیلنج آپ نے کیا تھا، لیکن ابھی میری بات سنو. اگر آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو آپ خلافت ثابت کرو خلفائے ثلاثہ کی. وسلام. آگے بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. باقی میں پڑھنے پہ آؤں قرآن کی آیات ہیں تو بہت پڑھ سکتا ہوں، لیکن ضرورت نہیں ہے. جو بات ہے، جو نقطہ ہے، جو موضوع ہے، اس کے مطابق آگے بات کی جائے. وسلام. کہا تھا سورہ مائدہ آیت نمبر 54 اور تفسیر مجمل بیان میں ہے کہ وہاں پر خلافت ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں ہے. تو یہ تفسیر مجمل بیان آیت نمبر 54 سورہ مائدہ، یہاں پر تو کہیں پر ذکر نہیں ہے خلفت ثلاثہ کی. ابو بکر عمر عثمان کی تو بات نہیں. یہاں پر کیل کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام اور اصحاب ہیں، عمار ہیں، عباس ہیں، اس کے علاوہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. تو یہاں پر تو کہیں پر نہیں ہے ابو بکر عمر عثمان ہیں. بھائی اتنا جھوٹ مت بولو یار. مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے مذہب اہل سنت پر. جھوٹ بولتے ہیں قرآن اور تفاسیر پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کے کلام پر جھوٹ بولتے ہیں یار. بہت افسوس ہوتا ہے یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والا، میں نے آپ کے کتب سے 20 حوالہ جات بھیج کر سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جی کی خلافت ثابت کر دی ہے. اب اگر آپ دن کو رات اور رات کو دن کہیں گے تو میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے جو شیعہ مذہب کی دھجیاں اڑائی ہیں نا سب کے سامنے، وہ سب دیکھ رہے ہیں. اور آپ پر خود شیعہ ہی جو ہے نا وہ عزاداری کریں گے آپ کے لیے اس مناظرے کے بعد، کیونکہ آپ نے مولا کائنات کے خطبات کو ٹھکرا دیا ہے. جو شیعہ مذہب کے امام اولین امام معصوم ہیں، آپ ان کے خطبات کو فرامین کو نہیں مانتے تو آپ دوسری باتوں کو کیا مانیں گے؟ ایک بات. دوسری یہ کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوں گے. اس سے زیادہ واضح اور صاف بات کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے اس میں یہ بونگی ماری کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ کس طرح روایت ضعیف ہے آپ نے یہ نہیں بتایا. اس میں کون سا راوی ضعیف ہے؟ آپ نے جو ہے نا وہ روایت پہ جرا تو کی ہے لیکن کوئی دلیل نہیں دی. آپ نے کہا کہ کسی حدیث سے ثابت کریں صدیق اکبر کی خلافت، تو میں نے آپ کی کتاب سے ثابت کیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ابا بکر یلی الخلافت بعد ہی، میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوں گے. تو اس سے زیادہ تو واضح کوئی روایت نہیں ہو سکتی نا جناب والا. اور آپ کے معتبر ترین کتاب میں لکھا ہے، یہ تفسیر قمی میں لکھا ہے. اس کے علاوہ میں نے 5 قرآن کی آیتیں بھیجی، 5 قرآن کی آیتیں. اس کا جواب آپ نہ آپ سے بن سکتا ہے، نہ آپ کے مذہب سے، نہ آپ کے کسی پوپ پادری سے بن سکتا ہے. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا خلافت کا، تو وعدہ کن سے تھا؟ کم از کم 3 وہ نام بتائیں تو صحیح جن کو خلافت بھی ملی ہو. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. 20 حوالے سے میں نے ثابت کر دیا صدیق اکبر فاروق اعظم کی خلافت. السلام علیکم. سب سے پہلی شرط میری یہ تھی جب مناظرہ طے ہوا تو دونوں طرفین میں سے جو خلافت ثابت کرنا چاہے، مثلا آپ خلافت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ قرآن اور احادیث سے خلافت ثابت کریں گے. تو ابھی تک آپ نے قرآن اور احادیث سے خلافت ثابت تو جناب علی نہیں کیے. آپ ثابت تو کریں، ثابت کریں بعد میں مانیں گے. دھجیاں تو مذہب کی آپ نے اڑائی ہیں، مذہب اہل سنت کی. مذہب اہل سنت کو خراب تو آپ نے کیا. مذہب اہل سنت کو جو ہے رسوا تو آپ نے کیا ہے. آپ نے بھائی آپ نے ابھی تک کوئی دلیل تو نہیں دی ہے، کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں لائی ہے، کوئی حدیث نہیں لائی ہے، تو میں کیسے خلافت مانوں بھائی؟ پہلے خلافت کے لیے اصول کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت لے کر آئے، پھر روایات لے کر آئے، تو پھر جو آگے گفتگو ہوگی. ابھی تک تو آپ نے کوئی آیت نہیں لے کر آئے ہیں. وہ تو جب گروپ کھولا جائے گا سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہارا ہے کون جیتا ہے. بھائی ابھی تک تو بھائی نے دعویٰ کی ہے کہ میں خلافت ثابت کروں گا قرآن اور احادیث کی روشنی میں. ابھی تک ایک آیت پیش نہیں کی ہے بھائی نے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بار بار نجل بلاغہ لے کر آتا ہے، بھائی بار بار نجل بلاغہ لے کر آتا ہے. نجل بلاغہ ہمارا معتبر کتب ہے، اس میں میرا اشکال نہیں ہے. لیکن ہماری جو شرط ہے، شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی، آپ نے اس شرط کو قبول کیا ہے. شرط یہ تھی، آپ نے کہا کہ
जो मुनाजरा होगा वो कुरान और अहादीस की रोशनी में होगा, बात ख़त्म है। नहजुल बलागा यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, नहजुल बलागा हमारा मोतबर खुतबा है यहाँ, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है नहजुल बलागी, क्योंकि हमारी जो शर्त है वो शर्त ये है कि खिलाफत जो है वो खुदा की तरफ से होगी या रसूल की तरफ से, बात ख़त्म हो जाती है। खुदा की तरफ से आप एक आयत लेकर आए, फिर अहादीस लेकर आए, फिर आगे गुफ्तगू होगी। नहजुल बलागी तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जब नहजुल बलागा की ज़रूरत नहीं है तो आप क्यों हवाले पेश कर रहे हो? आपको अगर खिलाफत साबित करनी है तो कुरान मजीद कहाँ गया? कुरान मजीद नहीं है? इतना बड़ा कुरान मजीद है जो खुदावंद मुताल ने अली इब्न रसूल खुदा के लिए नाजुल किया और रसूल खुदा ने उसकी तफसीर की वजाहत की। क्या कुरान मजीद आपको नज़र नहीं आता? क्या रसूल खुदा नज़र नहीं आता? उनकी अहादीस नज़र नहीं आती? अजीब व गरीब जो आपकी मनती है भाई। सबसे पहले आप खिलाफत कुरान से तो साबित करें, कुरान मजीद से खिलाफत साबित करें, फिर अहादीस से, फिर जो है हम नहजुल बलागा की तरफ आएंगे। लेकिन आपने ना कुरान की आयत भेजी है ना ही जो अहादीस भेजी है, तो कैसे खिलाफत साबित होगी जनाब अली? खिलाफत के कुछ उसूल होते हैं, साबित करने के भी कुछ उसूल होते हैं भाई। अजीब व गरीब हैं आप यार। आपने कभी किसी से मुनाजरा किया है या नहीं किया है? कहा था सूरह नूर 55 आयत में जो है अल्लाह ने खिलाफत को बयान किया है, वो उससे मुराद अबू बकर उमर उस्मान है। लेकिन मज़हब शिया की कुतुब से आपने कहा, लेकिन मैंने साबित करके दिखाया कि सूरह नूर आयत नंबर 55 जो है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए नाज़िल हुई है, आले मोहम्मद के लिए नाज़िल हुई है, अहले बैत के लिए नाज़िल हुई है, जो कि शवाहिद तंजील, मुजमा अल बयान, तफसीर अयाशी, तफसीर साफ़ी से मैं भेज चुका हूँ आपके पास। ठीक है जनाब अली। दूसरी बात यह है कि फिर आपने कहा है कि भाई जो है एक कील का कौल है, उसके मुताबिक जो है खलीफा जो है अबू बकर है। भाई कील के कौल में अल्लाह क्या कह रहा है? कील का कौल किसका है? कील का कौल का मतलब है यानी उलमा किराम ने फरमाया। उलमा किराम की बात काबिल कबूल नहीं है। खिलाफत जो आपको साबित करनी है वो कुरान की निगाह से करनी है, हदीस की रोशनी से करनी है, या उलमा किराम से खिलाफत साबित करेंगे? इजमा का मैं कायल नहीं हूँ, मैं तो कायल हूँ कुरान और हदीस का। आप कुरान और हदीस से खिलाफत साबित करें। तीसरी बात, आपने कहा था कि सूरह माइदा आयत नंबर 54 में जो है खुदावंद मुताल ने कहा है कि खिलाफत साबित है, वहाँ पर भी खिलाफत साबित नहीं है। आपने कहा कि तफसीर मुजमल बयान में है, तफसीर मुजमल बयान मैंने आपके पास सेंड की, वहाँ पर तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम और बाज़ असहाबी के नाम हैं, वहाँ पर भी अबू बकर उमर उस्मान के नाम नहीं है, खिलाफत साबित नहीं है। तफसीर अयाशी सेंड की, वहाँ पर वो खिलाफत साबित नहीं है। मुझे तो बहुत अफसोस होता है यार, आप कैसे खिलाफत साबित कर रहे हैं? मज़हब शिया की कुतुब यानी तफासिर कुतुब से एक भी रवायत, एक भी आयत नहीं लेकर आए हैं, तो आप कहते हो कि मैंने जो है खिलाफत साबित कर दी। कहाँ खिलाफत साबित की है? आपने ख्वाब देखकर खिलाफत को साबित की है या किसी और तरीके से? आपने अभी तक तो कोई एक आयत नहीं सेंड की है, एक रवायात नहीं सेंड की है। आपने एक रवायत सेंड की जिसमें मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में, उसमें मौला खुद कह रहा है कि 4 खलीफों को मानो, जो नहीं मानता वो लानती है। 4 खलीफा का जो एक इनकार करता है वो लानती है। पहला आदम, दूसरा दाऊद, तीसरा हारून, चौथा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बात खत्म हो जाती है। आप जो आप दलील पेश कर रहे हैं वो मेरे जो है हक में ये दलील भाई, इसमें तो कोई इश्काल की बात ही नहीं है भाई। आप खिलाफत आप साबित करना चाहते हैं तो आप साबित करें कुरान और हदीस की रोशनी में। अस्सलाम अलैकुम। सब ग्रुप वाले देख रहे हैं कि मैंने पहली शर्त ये रखी थी कि तरफेन के दरमियान में जो बात होगी कुरान और रवायात के मुताबिक होगी, और रवायात हदीस को कुरान के मुताबिक होना लाजमी है। यानी भाई अहले सुन्नत बरादर खिलाफत साबित करेगा कुरान और हदीस की रोशनी में, रवायात की रोशनी में। भाई ने अभी तक ना ही कुरान से खिलाफत साबित की है, ना ही हदीस से खिलाफत साबित की है। अभी तक कोई कुछ साबित नहीं किया है। कहता है कि मैंने साबित कर ली। कहाँ साबित की है? ख्वाब में साबित की है, ख्वाब देख कर बताया है कि खिलाफत है। भाई ने अभी तक तो कुरान हदीस की रोशनी में खिलाफत साबित नहीं की है। भाई साबित करे खिलाफत है कुरान और हदीस की रोशनी में। दूसरी बात कहा है कि मैंने नहजुल बलागा भेजा है। भाई नहजुल बलागा हमारा मोतबर किताब है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है, हमें मंजूर है, कबूल है, इसमें मेरा इश्काल नहीं है। लेकिन जो शुरूत रखी गई है उसी शुरूत के मुताबिक मुनाजरा होना चाहिए। पहली शर्त मेरी ये है कि जो भी बात होगी कुरान और हदीस की रोशनी में होगी। नहजुल बलागा खुतबे का किताब है, उसको एक तरफ हम रखेंगे, ठीक है। अभी कुरान और हदीस की तरफ गुफ्तगू होगी। तो पहली शर्त जो है, पहली शर्त के मुताबिक भाई अभी बात नहीं कर रहा है। ना ही कुरान से दिखा रहा है खिलाफत, ना ही रवायात से दिखा रहा है। अभी तक तो खिलाफत दिखाई नहीं है। भाई ने कहा कि मैंने खिलाफत दिखा दी। भाई कहाँ खिलाफत दिखाई है? खिलाफत दिखाएं तो सही, हम तो देखें कहाँ पर है, किस आयत में, किस तफसीर में, किस जो मज़हब शिया की कुतुब में, हमें तो पता चले भाई। अभी तक तो खिलाफत साबित नहीं हुई है। बुरहान भी मैंने सेंड कर दिया जिसमें रसूल खुदा फरमाते हैं कि इस आयत से मुराद आले मोहम्मद है, खुलफाए आले मोहम्मद हैं, ठीक है। तफसीर बुरहान सूरह नूर आयत नंबर 55। जी ज़रूर, सब दोस्तों को अर्ज़ करूँगा वो ख़ुद देखें
بھائی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں خلافت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کروں گا. ابھی تک بھائی نے خلافت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں کیے. سب دوست گروپ میں اچھے انداز سے بتا سکتے ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہا ہے کہ بھائی نہج البلاغہ کو نہیں مانتے. ہم تو نہج البلاغہ کو مانتے ہیں، لیکن جو شروط تھی، شروط کے مطابق آپ نے مناظرہ نہیں کیا ہے. شروط کیا تھی؟ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ مناظرہ جو ہوگا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی ہوگا. ابھی تک تو قرآن سے آپ نے خلافت ثابت نہیں کی ہے خلفائے راشدین کی. ابھی تک تو آپ نے قرآن سے خلافت ثابت نہیں کی ہے ابو بکر، عمر و عثمان کی. بھائی آپ تو ثابت کریں ہیں، ابھی تک تو آپ نے ثابت نہیں کی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی چھوڑ دیتے ہیں، گروپ والوں پر وہ فیصلہ خود کریں گے. نہج البلاغہ کا تو کسی نے انکار نہیں کیا، سب مانتے ہیں. ہم مذہب شیعہ، میں خود مانتا ہوں.